صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اچھا میرے بھائیوں، کوئی پرچی آپ نے مجھے ایسی نہیں بھیجی ہوگی جو آلریڈی میں نے کبھی جواب نہ دیا ہو۔ یہاں ہم ملاقات کے لیے بیٹھتے ہیں اور کرنٹ افیئر کے لیے کوشش کروں گا میں ساری پرچیاں کور کروں، مختصر آپ کو ورڈنگ دے دوں، باقی آپ کو کسی لیکچر کی طرف ریفر کر دوں گا۔ اس کے باوجود اگر پرچی رہ جائے تو معذرت، کوشش میری یہ ہے کہ میں جلدی جلدی یہ سب کچھ کور کروں انشاءاللہ۔ عبادت میں توجہ اور اس کی لذت دن بدن کم ہو رہی ہے، اسے کیسے برقرار رکھا جائے؟ مسلسل اچھی صحبت اختیار کر کے، قرآن کا ترجمہ سن کے، آخرت اورینٹڈ ہو کے، اور نماز کا ترجمہ یاد کر کے، اس میں تفکر کر کے، اور اس میں بھی آسانی یہ ہے کہ آپ نفلی نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں اور قرآن سٹارٹ کریں، اس میں مصحف ہاتھ میں پکڑ کے ترجمے والا، اور عربی کے ساتھ نیچے نیچے ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور قرآن بھی آپ کا کور ہوگا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ 10 محرم کا روزہ رمضان مبارک سے پہلے فرض تھا۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ 10 محرم کا روزہ عاشورہ کا فرض تھا۔ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت ساقط کر دی، اب یہ صرف نفلی ہے، البتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 9 کا ساتھ ایڈ کرنا ہے اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ 9 اور 10 2 رکھنا سنت ہے۔ اس کے اوپر پوری ٹیکنیکل ڈسکشن جو ہے سنی اور شیعہ اختلاف کے حوالے سے بھی میں نے کی ہوئی ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ میری ویڈیو کھل جائے گی، ساتھ میرا نام لکھیں یوٹیوب پہ انشاءاللہ۔ کون سا عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سب سے محبوب چیز تو اللہ کے نزدیک توحید ہے، اور اس کے بعد اعمال میں سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ کیا 295C کا قانون درست ہے قرآن و سنت کی روح سے؟ 295C گستاخ رسول کی سزا، میری ویڈیو کھل جائے گی، میرا نام لکھیں۔ ہماری اس قانون پہ صرف ایک ریزرویشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں توبہ کی شک ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص سے گستاخی ثابت ہوتی ہے، اس پہ توبہ پیش کریں، وہ توبہ کر لے تو اس معاملے کو ختم کر دیں۔ ہاں اگر کوئی مسلسل بارہا گستاخی کرتا ہے تو پھر 295C کے تحت نہیں، بلکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ، فساد فی الارض کی جو سزا ہے اس کے تحت اسے قتل کیا جائے گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں اس کے کاٹے جائیں گے، اسے سولی دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو تماشا آپ کے ملک میں لگا ہوا ہے، جس طرح سری لنکن کا قتل ہوا، ابھی یہ سوات کا جو واقعہ ہوا، یہ تو میرے بھائی اسلام کی بدنامی میں اضافہ کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کی زندگی میں میرے سے ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر ان کی نافرمانی ہو گئی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد درجات جب بلند کیے، اس نے پوچھا یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس کی برکت سے میں نے یہ تیرے درجات بلند کیے۔ تو جب ان کے درجات بلند ہوں گے آپ کی دعائیں مغفرت کرنے سے اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنے سے، تو قیامت کے دن وہ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے کہ میرے بیٹے نے میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھا۔ ویسے بھی اولاد دیکھیں انویسٹمنٹ ہے نا ماں باپ کی، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں اسلام پہ چلیں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچے۔ تو اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ قرآن مجید کیسے سچی کتاب ہے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ غیر مسلم کو ہم نے قرآن پاک یا نبی علیہ السلام کا تعارف بعد میں کروانا ہے، پہلے کریٹر کا تعارف کروانا ہے، خدا کا تعارف کروانا ہے، اس کائنات کے مالک کا تصور کیا ہے وہ بتانا ہے اسے۔ اور اگر وہ خدا کا ماننے والا ہے تو اسے کہیں جس ریلیجن میں تم پیدا ہوئے ہو اس میں خدا کا کیا تصور ہے، اور حقیقی خدا کا تصور کیا ہونا چاہیے، خدا کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، عقل کیا تقاضا کرتی ہے۔ پھر ہم اینڈ پہ بتائیں گے کہ وہ خدا کی کوالٹیز اگر اپنی ٹرو اسپرٹ میں کسی کتاب میں اس پلانٹ ارتھ میں موجود ہے نا، بغیر کسی
گندگی اور شیطانی عقائد اور نظریات کے، تو وہ کتاب یہ ہے قرآن. فرام کریشن ٹو کریٹر، آپ میری ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں، ایک اور ویڈیو ہے ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. دنیا میں سب سے افضل عورت کون سی ہیں؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. ان کے بعد سیدہ خدیجہ، سیدہ مریم، ان کا ذکر بھی بخاری مسلم میں ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، اور اس زمانے میں سیدہ خدیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. لیکن ظاہر ہے کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا آرڈنری مقام دیا ہے اس حوالے سے، وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار. ہمارے ہاں کچھ مدارس کے متولی اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے بہانے لوگوں سے بچوں کا کہہ کر زکوٰۃ صدقات لیتے ہیں، کیا ان متولی حضرات پر شرعی حد نافذ ہوتی ہے؟ جی، اس کے لیے آپ ساحل ندیم صاحب سے رابطہ کریں جو ان پہ شرعی حد نافذ کرنی ہے، اور یہ مقبول جان صاحب سے، اور اس معاملے کو لے کے چلیں. آپ ہم سے صرف شرعی مسئلہ پوچھا کریں. تو میرے بھائی حرام کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور میجارٹی یہی کچھ کر رہے ہیں. اب رہا مسئلہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جی نماز ان کے پیچھے درست ہے، نماز آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن ان کی یہ کمائیاں حرام کی ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے. جاب کے دوران بعض اوقات ڈیوٹی میں کوتاہی یا عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، یا پیسے کی لین دین میں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ سوال لکھنے والے ہی نہیں ہے. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور تم اس بات سے ڈرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے. گناہ نہ کریں نا یار، آپ کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں یہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیکتے نہیں لگی، میں تو سیدھی ننگی تلوار ہاں، میرے جتنے مرضی جاؤ. غلط ہے. زندگی میں بہت سے دوستوں سے لین دین کے معاملے پہ یا کسی اور بات میں ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، مگر وہ لوگ رابطے میں نہیں ہیں، تو بس ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. زندہ ہے یا مردہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اور اگر آپ کی پہنچ میں ہے تو ان سے معافی مانگ لیں. دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں دنیا کو کس حد تک قربان کرنا چاہیے؟ نوکری میں دعوت حق کافی مشکل کام ہے. جی، تو آپ کا کرنے کا کام بھی نہیں ہے، آپ چپ کر کے نوکری کریں. ہاں بالکل، بیوی بچوں کے اوپر توجہ دیں. انفسکم واہلیکم نارا، آپ کی ذمہ داری بس یہی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے کہا ایک خامند اپنی بیوی بچوں پہ نگہبان ہے، ایک بیوی اپنے خامند کی اولاد اور مال کے اوپر نگہبان ہے، اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر. اگر آپ کہیں کہ ساروں نے انجینئر محمد علی مرزا بن جانا ہے، یا احمد دیدات، یا ڈاکٹر اسرار، یا مولانا مودودی بن جانا ہے، یا ڈاکٹر ذاکر نائک، ایسا ہوگا بھی نہیں، نہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے. باقی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے استفادہ کر کے اپنے حلقہ اثر تک جو بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، کلپس کی فارم میں پہنچائیں. کلپس سے اگر کوئی چڑھتے ہیں تو جو ہم آیات اور احادیث ڈسپلے کراتے ہیں وہ آپ شیئر کروائیں، انشاءاللہ اس سے بھی چڑھیں گے. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا انجینئر صاحب کے انداز سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ قرآن و حدیث سے ہے، گال وچ کوئی اور ہے. تو بس یہ کریں، آپ کے لیے کافی ہے. آپ کی 4 شرائط پوری ہو جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. میں نے اپنا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا، کیا اس کا شوہر اس کو اپنا نام دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا جی. پچھلے ہفتے میں نے یہی ڈسکشن کی ہے، لے پالک بچے کے تفصیلی احکامات میں نے اس میں بیان کر دیے ہیں. نام آپ کا ہی چلے گا. کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ بالکل کوئی سونا ضروری نہیں. نبی الاسلام جو تہجد کی نماز رمضان میں ہے وہ تو عشاء کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، آدھی رات بھی پڑھتے تھے، اور آخری پہر بھی پڑھتے تھے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. سونا شرط نہیں ہے، رات کی نماز کو تہجد ہی کہا جاتا ہے. آخری پہر میں پڑھنا افضل ہے، سٹارٹ کے پہر میں بھی پڑھ لیں تو درست ہے. نبی الاسلام نے فرمایا نا، اگر کوئی آخری پہر نہیں اٹھ سکتا تو وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لیں تو وہ تہجد کے ایکویلنٹ ہو جائیں گے. سنن دارمی میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے. اکثر لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ دیر سونا لازم، اکثر لوگوں میں نہیں ہے، حنفیوں نے مشہور کیا. اچھا، وہ انہوں نے پھر ہلا بھی بتایا ہوا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کو نیند آ رہی ہے نا، تھوڑی دیر بیٹھ کے نا ایک جھٹکا لیں، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. اچھا، ٹیکنیکلی بات درست ہے، جھٹکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مسلم شریف میں موجود ہے، صحابہ کرام نیند میں اونگتے تھے جبکہ آپ کی یہ پیٹھ نیچے لگی ہوئی ہے،
یوں جو جھٹکا آتا ہے جب آپ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جاگو میٹی، تو وہ نیند کا جھٹکا بھی آ جائے گا، وضو بھی ٹوٹے گا، اور آپ پھر کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ لیں، وہ تہجد کے نفل شمار ہوں گے۔ اگر آپ نے حنفی طریقے سے پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھ لیں، ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیا بے نمازی کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور گوشت حلال ہے؟ میرے بھائی بے نمازی چھوڑ دیں، کافر کا بھی حلال ہے اگر وہ اہل کتاب ہے، جیوز اور کرسچن میں سے، سورۃ المائدہ میں آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بہرحال یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، ہائے ہائے، سلام اعلیٰ حضرت کو، اس کا ذبیحہ جو ہے نا وہ حلال نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ بریلوی کا سوال ہے تو اس کے نزدیک تو کسی کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اگر آپ سمپل مسلمان ہیں تو ساروں کا ذبیحہ حلال ہے جو اللہ کے نام کا کر رہے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، خواہ مسلمان اہل قرآن، یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ۔ کیا گالی دینے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ جذباتی بات ہے، نہ گالی دینے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ یہ عبادت والا معاملہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ کریں۔ اگر کسی جرم کی سزا دنیا میں مل جائے تو کیا آخرت میں سزا ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی۔ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے توبہ کافی ہے۔ اس لیے دیکھیں جو قتل کی سزا ہے نا، اس میں قرآن میں کیا ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے، اس کے بعد ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اللہ کی جو مقرر کردہ سزا ہے وہ یہ ہے۔ باقی جو بلڈ منی والا معاملہ ہے وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے، یا قتل کے بدلے قتل، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث کی وضاحت کر دیں۔ وضاحت یہی ہے کہ اس پہ عمل کریں، پوری وضاحت کی ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ میں نے عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کیا، جن کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی، اور حضرت ابوبکر نے نبی الاسلام سے، اور یہ حضرت ابوبکر کے نواسے بھی تھے اور حضرت زبیر کے بیٹے بھی تھے۔ ابن عباس کہتے تھے کہ جس نے رسول اللہ کی نماز سیکھنی ہے، عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھو، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی الاسلام سے بھی میں نے ثابت کیا ہے، ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے 11ویں میں خود، اس میں بھی بالکل اشارہ موجود ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا۔ دونوں طریقے درست ہیں، ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود تھا؟ یعنی سائنٹیفک جو ہمیں اس حوالے سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ وہ علماء دین جن کا موقف یہ ہے کہ جو باقاعدہ انسان چنا گیا باقی انسانوں میں سے پہلا انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن ان سے پہلے کسی نہ کسی فارم میں مخلوق ایگزسٹ کرتی تھی، واللہ اعلم۔ لیکن جو جس انسان کی ہم اولاد ہے نا، وہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہو، غلط بات ہو رہی ہے تو روکنا فرض ہے؟ جی آپ کا روکنا فرض نہیں ہے، آپ کا کام ہے 15 پہ کال کرنا، آپ اتنے جوگے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ معاملات کو لے کے چلیں گے۔ البتہ اگر آپ کے دائر اختیار میں ہے، یعنی ایک باپ کے سامنے اس کا بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو مار رہا ہے یا ماں کے سامنے، تو وہ اگر رکوا سکتی ہے وہ کرے۔ باقی دنیا میں جو غلط کام ہو رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ قطع رحمی یہاں پر فرض سمجھی جاتی ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ بالکل ہی گھر کے ماحول کی وجہ سے تو مائیں کہہ رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں بخشیں گی اگر انہوں نے داڑھی رکھ لی، تو ماں باپ کو چھوڑیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، لیکن بات آپ نے اللہ رسول کی ماننی ہے۔ بالکل۔ باقی اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا، ہمارا جو قریبی رشتہ دار ہے، تو آپ بھی خام خواہ ان کو دکھا کے نہ ملیں۔ ہاں، ان کو اسی وقت ملے جب کوئی ضرورت والا معاملہ ہو، کوئی خوشی غمی ہو جائے یا کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دیں چھپا کے۔ باقی جو یہ آنیاں جانیاں والا معاملہ ہے وہ نہ رکھیں کہ ماں باپ کو خام خواہ آپ اپنے خلاف کر لیں گے، کل کو انہوں نے آپ کی بیویوں سے بدلے اتارنے ہیں آپ کے۔ ہاں، ساری انہوں نے اگلی پچھلی کسریں لا لینی ہے، تو حکمت سے چلیں۔ اصل عالم دین کی پہچان کیا ہے؟ فرقوں کی لڑائی سے بالا تر ہو کر اصل عالم دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہونا چاہیے، باقی سارے جعلی ہیں، یہی کرائٹیریا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ باقی رہا اسلام کے نزدیک تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کو سنا کریں، جو ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق وہ بتا رہے ہیں ریفرنس دے کے وہ آپ لے لیں، خواہ وہ آپ کے فرقے کا یا نہیں ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں اسے چھوڑ دیں، خواہ وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو۔
اگر کسی شخص کو کچھ ڈالر ادھار دیے، واپسی کے وقت ان ڈالرز کی قیمت بدل چکی ہے، تو بھئی اگر ڈالرز دیے تھے اور آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ واپسی پہ میں نے ڈالرز ہی لینے ہیں، تو ڈالرز ہی لیں گے، روپے کی شکل میں نہیں ہوں گے، اور وہ جو قیمت بڑھ گئی ہے اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ سود شمار ہوگی، وہ ڈالر ہی آپ لیں گے۔ ایسے ہی کرنا چاہیے، ڈالر یا سونا ہی دینا چاہیے۔ آج کل تو پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کام کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی، گھر جا کر پڑھ لیتا ہوں۔ کوشش کریں کہ جماعت سے پڑھیں۔ اگر آپ کے لیے واقعی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، پھر ایک معاملہ ہے۔ میں بل کلین چٹ نہیں دیتا، مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور نماز اکٹھی کیسے کرتے ہیں اگر عصر کے ساتھ زور پڑھنی ہو؟ طریقہ ایک ہی ہے جی، پہلے زور کے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ خاص زور کے وقت جمع کریں، درمیان میں کریں، عصر کے وقت میں کریں، جمع تقدیم، تاخیر اور سوری۔ اس کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو دیکھ لیں، 2 نمازوں کو جمع کرنا، میں نے سارے احکامات بتائے۔ بعض گھروں پر لکھ دیتے ہیں کہ جاگیر شہزادہ علی، جاگیر فاطمہ۔ نہیں میرے بھائی، ھذا من فضل ربی، بس اس کے علاوہ نہیں لکھ سکتے، یہ اللہ کا مال ہے۔ میرے بھائی آپ کو بہت سنتے ہیں، اس نے رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کی، پورے گاؤں والے اس کے مخالف ہو گئے، مجبور ہو کر بغیر رفع الیدین کے نماز شروع۔ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اس کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے۔ وہ رفع الیدین ان کو دکھا کے نہ کرے، گھر سے اس وقت نکلیں کہ مسجد میں پہنچے تو اقامت ہو رہی ہو، اقامت جیسے ہی ہو نماز نیت کر لیں۔ اب تو آپ کو دیکھ نہیں رہا امام مسجد، اور سلام پھرتے ہی گھر آ جائیں، سنتے گھر پڑھیں۔ تو جماعت کے اندر تو نہیں کوئی اس نے پیچھے کیمرہ فٹ کیا ہوا، اور کرے گا بھی تو کس منہ سے؟ اگر وہ کہے تو رفع الیدین کر، ان کا تو اپنی پڑھ رہا ہے، میری دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھار رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کیا دونوں طریقے؟ نہیں، طریقہ رفع الیدین ہی ہے، ویڈیو دیکھ لیں تفصیل۔ اگر ماں باپ زندگی میں اپنی کسی ایک بیٹی کو اپنی جائیداد دیں تو کیا تحفے میں دی گئی وہ جائیداد وراثت میں شمار؟ یہ تو پہلے ہی بات ہے، کرنا ہی حرام ہے کہ کسی ایک بیٹی کو دے دی، باقیوں کو نہیں دی۔ بخاری مسلم میں تو آیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا یہ گناہ کا کام ہے اور مجھے اس کام میں انوالو نہ کرو۔ زندگی میں برابر دینا ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے زیادتی کر گیا اور اس بیٹی کو اپنے ماں باپ کی آخرت کی فکر ہے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کو وراثت میں کرے، کیونکہ اس نے کمائی تو نہیں تھی نا، تو وہ قربانی کرے نا اپنے ماں باپ کی طرف سے، انہیں آخرت کی جہنم کی آگ سے بچا لے، اور کہے کہ میری ماں باپ نے زیادتی کی تھی کہ مجھے سارا یہ مال دے دیا تھا، میں اپنی مرضی سے جو جائیداد وراثت تقسیم ہوتی ہے سورۃ النساء کے تحت وہ کر دیتی ہوں۔ کریں نا، آپ کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہوں گے؟ آپ کو بھی تو مفت ہی لگا ہوا ہے نا، تو اس مفتے میں سے اس ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہ جس نے وہ آپ کا مفتہ لگایا تھا، آپ اس کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کیسے بھیجا تھا؟ واللہ عالم جی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاز میں آئے تھے، فرشتے کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جنت سے نکالے گئے ہیں اور اب دوبارہ ہماری منزل جنت ہی ہے، اور قرآن میں بتایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم سب کے سب ادھر جاؤ۔ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ غم، اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے انبیاء کی تعلیمات کا، قیامت کے دن وہ اہل جہنم ہوں گے۔ بس یہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ شیطان جنت میں وہ سانپ کی شکل میں گیا تھا، کس طرح گیا تھا؟ وہ جس طرح تھا اس کو اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں، شیطان کو کہیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں وسوسہ کرنے کے لیے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، وہ باہر رہ کے بھی وسوسہ دے سکتا تھا۔ کیا سنی اور شیعہ کی شادی جائز ہے اسلام میں؟ جی ہو سکتی ہے جی، اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں تو سنی شیعہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فتویٰ ہے، کلچرل فتویٰ یہ نہیں ہوگا۔ کلچرل تو یہ ہے کہ رائی جو ہے وہ گجروں میں بھی نہ کرے، ہاں کف کا خیال رکھیں، ایک ان پڑھ بچے کے ساتھ ایک پڑھی لکھی عورت نہ بیائی جائے ورنہ گزارا نہیں ہوگا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سید کی غیر سید سے شادی ہو جاتی ہے، سنی کی شیعہ سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ دونوں کٹر ہوں اور بعض کٹر ٹکران تے کڑ کڑ ہو جائے۔ کیا آپ کو پاکستان میں اسلامی حکومت آتی نظر آ رہی ہے؟ جی کوشش کر رہے ہیں ہم، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آ جائے گی۔ دعوت اسلامی والے باپا جانی کہتے ہیں کہ اگر آپ شادی کی نیت سے مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ کوئی قرآن و حدیث سے انہوں نے دلیل دی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ٹھیک ہے، ایک جذباتی بات ہے وہ آپ کر لیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیک عمل ہے اور نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کریں، یہ تو وہ وسیلہ ہے جو جائز وسیلہ ہے، نیک عمل کا وسیلہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تو ٹرائی مار کے دیکھ لیں۔
وہابیوں کی مسجد میں جھاڑو دینے سے نا شادی کبھی نہیں ہونی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ بابا جانی نے اپنی مسجد کا ذکر کیا ہے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. میں نے اچھی نوکری کے لیے شہر چھوڑا تو خاندان والے کہتے ہیں کہ امی کو چھوڑ دیا. امی بھی آپ کو نہیں کہے گی کہ مجھے کیوں چھوڑ گئے ہو. ماں باپ کی تو خواہش ہے آپ ان کو ڈالر کھلائیں, چاہے آپ دنیا کے دوسرے کونے پہ چلے جائیں. ان کو پیسہ چاہیے, پیسہ آپ نہیں دیں گے آپ کی کتے جتنی عزت بھی نہیں ہوگی گھر میں. آپ دیکھ لیں جو بچے ماں باپ کو پیسے دیتے ہیں ان کی بیویاں بے شک تلخ مزاج ہوں, ان کو وہ ہضم ہو جاتی ہیں, وہ بھی ہضم ہو جاتے ہیں. اور جو ماں باپ کے ساتھ رہ کے ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان پہ زیادہ پیسہ نہیں لگا سکتے, ان کے کتے کی ہوتی رہتی ہے. ماں باپ کی مرضی کے ساتھ اگر آپ دوسرے شہر گئے ہیں تو وہ تو خوش ہوتے ہیں, اور اگر وہ ناراض ہیں تو ٹھیک ہے, وہ آپ کا خرچہ پھر ماں باپ اٹھائے نا. تو یہ کہنا کہ اس طرح کی ہجرت کرنا حرام ہے, جی اسلام میں ایسی کوئی ہجرت حرام نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ رزق کمانے کے لیے ماں باپ اجازت دیں یا نہ دیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی ضروریات اصلی ہے, لیکن ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں کہ آپ چلے جائیں ان کے پیچھے کوئی پرسان حال نہ ہو. ان کا پرسان حال اسی صورت میں ہوگا جب آپ ان کے اوپر پیسہ لگائیں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا آپ ساتھ رہ کے ان کی کیا خدمت کریں گے؟ خدمت تو بھائی پیسے سے ہوتی ہے. میں نے بتا دیا ہے, اتنا بریف کر دیا ہے کہ اس کو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیں. حنفی امام کے پیچھے عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ کر لیں یار, وہ 6 ہیں, چلو شکر کریں 6 تو انہوں نے تکبیریں کہی ہیں. ہاں جائز کیش نکلوانے پر 20 روپے چارج کیے جاتے ہیں جبکہ جمع کروانے والے پر 10 روپے معاوضہ لیتے ہیں, کیا یہ چیزیں یہ غلط ہیں؟ یہ میں نے تو اس کے اوپر پہلے کہا ہے, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہو سکتا. نماز کی چوتھی رکعت میں رفع الیدین کرنا ہے, چوتھی میں نہیں ہوتا, طاق رکعتوں میں ہوتا ہے. پہلی میں ہوگا اور تیسری میں ہوگا. سٹارٹ میں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, ہر رکعت میں. وضو کے دوران کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں کہ شاید وضو ٹھیک, یہ وسوسے ہیں جی, بالکل وضو آپ کا درست ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے, کچھ عرصے میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں صرف 1 دفعہ پانی لینا بھی ثابت ہے چہرہ دھونے کے لیے. اب مجھے بتائیں, جو ڈیفینیشن ہمیں حنفیوں نے بتائی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کے تحت چہرہ دھل سکتا ہے؟ بس ایک بار پانی لیا, 2 دفعہ بھی ثابت ہے, 3 دفعہ بھی ثابت ہے. وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ شیطان کی پیروی ہے وہم کرنا. آپ کے نزدیک تقلید شخصی شرک نجائز اور حرام ہے جبکہ تمام امام بخاری مغلط ہیں. بھئی یہی تو جھوٹ ہے, آپ جھوٹ لکھ کے تو ہم پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے کہاں لکھا ہے کہ ہم مقلد ہیں؟ یہ آپ کو حنفیوں نے بتایا تھا, جنہوں نے آپ کو قبروں سے مانگنے کا سنت طریقہ بتایا ہوا تھا, وہ اس سے خطرناک چیز تھی. یہ بھی انہوں نے آپ کو جھوٹ ہی پڑھایا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. امام بخاری نے امام شافعی کا بھی رد کیا ہے, امام حنیفہ کا 300 جگہ پہ رد کیا ہے. یہ انہوں نے ایک ٹوٹکا چھوڑا ہوا ہے. ان کے جو بڑے علماء کے پاس یہ پرچی لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں نہیں, یہ ہمارے چھوٹے علماء کہتے ہیں. امام بخاری خود مجتہد تھے, انہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں تھی. پبلک کو پتہ کیا بتایا ہوا ہے, وہ مقلد تھے. اہل علم جب ٹکرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں مقلد نہیں, وہ تو مجتہد تھے, انہیں تقلید کی ضرورت نہیں. آپ بھی اگر مجتہد ہوں تو آپ سے بھی تقلید اٹھ جائے گی. ہم تقلید کے خلاف نہیں ہیں, ہم قرآن و سنت کے خلاف اندھی تقلید کرنے کے خلاف ہیں. اگر قرآن و سنت کے ساتھ دلائل کی تقلید اگر آپ سمجھتے ہیں, اسے تقلید کا نام دینا چاہتے ہیں, تو آپ آج کے عالم کی بے شک تقلید کریں جو آپ کو قرآن و سنت سے بتائے. اور اگر کوئی یہ کہ بابے یہ کہتے ہیں قرآن میں بے شک لکھا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن پھر بھی ہم نے غوث پاک کو پکارنا ہے کیونکہ سلطان بہو پکارتے تھے, تو سلطان بہو جہاں گئے ہیں وہاں آپ نے جانا ہے, آپ نے وہاں جانا ہے جہاں رسول اللہ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نمازیں جمع کرنے کے لیے درمیان میں ایک نماز مکمل کر کے اس کے بعد دوسری سے پہلے سنت اذکار کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ درمیان میں آپ تھوڑا سا وقفہ کر کے وہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں نا, اللہ اکبر سبحان اللہ, وہ جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ اکبر اور اللہم انت السلام اور آیت الکرسی, اس کے بعد نماز پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اذکار کر لیں. 2 نمازیں چونکہ آپ نے اکٹھی کی ہیں تو ایک دفعہ ذکر کر لیں کافی. اہل قرآن کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن حضرت موسیٰ کے اوپر نازل. او یار وہ تو کافر ہیں, اہل قرآن کہاں سے ہیں؟ وہ کافر ہیں, بالکل انکار کر رہے ہیں قرآن کا. وہ مسجد میں نماز, اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. وہ غامدی صاحب کو میں نے سینٹرڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس پوری ڈاکٹرن کو ڈسکس کیا ہے. غامدی صاحب منکرین حدیث نہیں, وہ چند حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, وہ انفی بھی کرتے ہیں. لیکن جو منکرین حدیث ہیں بیسیکلی وہ منکرین قرآن ہیں.
وہ قرآن کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں. مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب انہوں نے آمین اور دور کے درمیان بیٹھنا تو آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. دوسری مسجد میں چلے جائیں جی. باقی میں نے طریقہ پہلے بتا دیا کیا کرنا ہے آپ نے ان کے شر سے بچنے کے لیے. جب فرض نماز ملا کر پڑھی جائے مثلا زور اثر، تو اثر کی جماعت کا ٹائم ہو، جماعت تیار ہو تو وہ پڑھ کر بعد میں زور پڑھیں. نہیں، اثر والے کے پیچھے آپ زور کی نیت کر لیں اور بعد میں آپ اثر پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایسے بھی کر لیں، یہ بھی درست ہے. دونوں اجتہادی معاملات ہیں، وہ اجتہاد زیادہ بہتر ہے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد واقعات تاریخ کا حصہ ہیں. تاریخ کے بارے میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہیں. ہم ان پر اتنا کیوں بحث کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے یہ ساری جذباتی باتیں آپ لوگوں کی میں ان کے جواب دے چکا ہوں. قرآن خود تاریخ کی کتاب ہے. کیوں بحث کی ہوئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تاریخ بتائی ہے، کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو آپ اللہ کو مشورہ دیتے کہ تو اس میں تو صحابہ کی توہین ہوئی ہے. حضرت یوسف کے بھائی تو صحابہ ہیں، حضرت یعقوب کے. چھوڑیں، یہ آپ کی کہانی ہے، تاریخ نہیں ہے میرے بھائی، وہ دین ہے. قرآن میں بھی جو ہسٹری ہے یہ وہ دین ہے، ذہن میں رکھیے گا. غزوہ بدر تاریخ ہے کیا؟ دین ہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہوا وہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے. جب کوئی بات نبی علیہ السلام بیان کر دیں گے وہ پھر تاریخ نہیں ہے، دین ہے. اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی پہ ہونک کے کتے بھونکیں گے تو یہ دین ہے، یہ تاریخ نہیں ہے. اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو یہ دین ہے. اگر آپ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فضول گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اسی تم نے وہابیوں کو کہا ہے کہ کربلا نے تمہارا ایمان مشکوک کر دیا ہے، تم رسول اللہ کے منکر ہو گئے ہو. امام حنیفہ کے نام پر منسوب ایک خواب والا واقعہ جس میں نبی ہڈیاں اکٹھی کر رہے ہیں، جھوٹ ہے بھائی. اس کا ریفرنس کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے جی، تذکرۃ الاولیاء کشف المحجوب دونوں میں لکھا ہوا ہے، کئی بار دکھا چکا ہوں. ہمارے گھر کے افراد کے اوپر پانی کے چھینٹے آتے ہیں، کیا یہ جادو ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، خون تو نہیں ہے نا، پانی ہے نا، گرمی ویسے بھی ہے، چھینٹے لیں کوئی مسئلہ نہیں. اذکار کریں، کوئی ٹینشن نہ لیں. میرے سگے بھانجے نے اپنے نانی کا دودھ 5 سے زیادہ مرتبہ پیا ہے، کیا میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں؟ یہ میں خود کون ہے؟ یہ میں نے جو پچھلے دنوں ڈسکشن کی ہے اس میں نے سارا بتا دیا کون سے حرمت والے رشتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. پہلے میں مزارات پر جاتا تھا، 1-2 دفعہ سجدہ بھی کیا، جب سے آپ کو سنا ہے تب سے نہیں گیا. اللہ میری غلطی معاف کر. جی معاف ہو گئی جی. قرآن میں ہے کہ شرک سے، قتل ناحق سے، بدکاری سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70. اگر دب، جسے پنجابی میں گو کہتے ہیں، کو مارنا کیسا ہے؟ پنجابی میں گو کہتے ہیں، ہاں دب عربی میں کہتے ہیں. نہیں، مارنا تو نہیں، وہ تو کھانا والا جانور ہے، خام خواہ کو مارنا غلط ہے اسے. عربی تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پستول کے زمانے میں چھریوں سے ماتم کرنا کیا ایمان کی کمزوری نہیں؟ تو بھائی پستول کے ماتم والی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ وہ دیکھ لیں. ہاں، ماتم ویسے ہی بدعت ہے. اگر ایک بندے کو ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد آپس میں لڑے گی تو اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی. تقسیم کریں پھر بھی وہ لڑے گی. آپ نے شریعت کو فالو کرنا. کمپنی یا ادارے کا مالک اگر میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ڈیوٹی زیادہ لیتا ہے تو غلط کر رہا ہے، میں اس میں کیا کروں؟ مسئلہ اور اس کا گناہ کیا ہے، کفارہ کیا ہوگا؟ پینلٹی ڈالتا ہے تو وہ گناہ کر رہے ہیں نا بھائی، نہ کریں. وہ اگر آپ خود ہیں کرنے والے تو نہ کریں. آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو صبر کریں یا کوئی اور جواب دیکھیں. اولاد نریرہ کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا آئی ہے وہ کریں. اگر سب کچھ مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کی کیا حیثیت ہے؟ دعا مقدر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی تکلیف ٹال دوں گا. یہ اہمیت ہے دعا کی. اور اگر نہیں کرے گا، نہیں ٹالوں گا، تو پھر آپ دیکھ لیں آپ نے کیا چوز کرنا ہے. ڈیسٹنی، تقدیر لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. آج کے نفس پرستی اور دنیا داری کی پرواہ زیادہ کیوں کی جاتی ہے جبکہ آج کے دور میں قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی پہلے سے زیادہ عام ہے؟ بھئی یہ نفس پرستی اور دنیا داری پہلے بھی تھی، یہ نا آپ سمجھیں.
بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی بڑھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے 80 کوڑے سزا کر دی تھی، حضرت ابوبکر کے دور میں کم تھی۔ تو اب آپ کہیں گے کہ اتنا مبارک دور تھا، جب پیسہ منہ کو لگتا ہے، آسائشیں لگتی ہیں، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ باقی خوف خدا رکھنا ہے اس زمانے کے لوگوں نے بھی، آج کل۔ سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، جبکہ دوسری جگہ آیا انعمت علیکم، بنو اسرائیل سے کہا گیا۔ جی بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے کرم کیا تھا نا، سارے جان والوں پہ فضیلت دی تھی، بعد میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا قیامت تک کے لیے۔ قرآن میں پھر ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، پھر بنو اسرائیل کے لیے ہے کہ جب انہوں نے نبیوں کا راستہ چھوڑا پھر ان پہ ذلت بھی مقدر ہوگی۔ آج کے ڈیٹ میں وہ نام یافتہ کوئی نہیں ہے، وہ مردود ہو چکے ہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، اسی سورہ البقرہ میں۔ اتحاد امت ہے کہ قرآن خلفۂ راشدین کے دور میں جمع ہوا، جبکہ قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جی ریٹن فارم میں خلفۂ راشدین نے جمع کیا ہے، سینوں میں جمع تھا، سینوں میں جمع تھا، جبھی تو صحابہ کرام میں سے 700 وفات جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، قرآن سینے میں جمع تھا۔ نبی علیہ السلام کے جو ریٹن نوٹس ہیں ان کی ایک دستاویز تیار کی گئی تھی۔ اس کلیریفیکیشن کو سمجھیں، حضرت ابوبکر یا حضرت عثمان نے قرآن کو جمع نہیں کیا، قرآن پہلے ہی جمع تھا۔ حضور کی لکھوائی بھی جو وحی تھی اس کو کتابی شکل میں جمع کیا، سینے میں جمع تھا۔ جس طرح کئی چیزیں ہمارے سینے میں جمع ہیں، ہم اس کو ریٹن ریکارڈ میں لے آئیں۔ کئی شعراء ہیں وہ کلام لکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی کتاب چھپتی ہے، کلام تو پہلے موجود ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا تو اللہ میرا حساب کیسے لے سکتا ہے؟ وائی آئی لو گاڈ، یہ میری ویڈیو دیکھیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ میرے ماموں میری والدہ کو ان کا وراثتی حصہ واپس دے رہے ہیں، لیکن میری والدہ اپنا حصہ نہیں لے رہی، جبکہ ہمارے مالی حالات درست نہیں۔ بھائی ماں کے پاؤں دھو کے پیئیں کس لیے کہ ان کو راضی کریں، ماؤں کی یہ بیماری نہیں جاتی۔ ہاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، اور یار چند دنوں کے لیے گئے تھے، وہ ایک وقتی ایک فیز تھی آپ کے اوپر، آپ کی بڑی ڈائنامک لائف تھی، آپ کوئی غاروں میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ چند دنوں کے لیے گئے تھے۔ جی یہ موجود ہے بخاری مسلم میں کہ جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن کیا آپ علیہ السلام کے لیے، تو اس وقت ایک وقتی طور پہ ایسا معاملہ ہوا تھا، یہ کوئی آپ کی روٹین کا حصہ نہیں تھا۔ ہاتھ سے اسکیچ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ مجھے اکثر لوگ اسکیچ بنانا گناہ کہتے ہیں۔ بھائی بچنے میں عافیت ہے، اس میں آپ اگر انسان کا اسکیچ بنا رہے ہیں تو اس کی آپ شکل کو بگاڑ دیں گے، تو وہ اسکیچ جو ہے نا جانوروں کی شکلیں بنانا انسان کی جس میں آپ شکل کو بگاڑ دیں وہ منع ہے، باقی جو عکس لیا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے۔ جو تصویر عبادت کے لیے بنائی جائے اس کے اوپر شریعت فتویٰ ہے۔ اکثر اوقات میں اپنی دکان میں اکیلا ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے مسجد جانا مشکل ہوتا ہے، ہماری دکان میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، تو کیا میں کرسی پہ پڑھ سکتا ہوں؟ اور یار دکان سے باہر نکلو اور مصلی ڈال کے نماز پڑھو، خدا کے لیے کرسی پہ نہیں نماز ہوتی، فرض نماز نہیں ہوتی۔ ہاں سنتیں نوافل پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے سواری روک کر اتر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی فرض۔ اپنے گھروں کی چھتوں پر علم پاک لگانا کیسا ہے؟ بدعت ہے جی، اور کیا ہے میرے بھائی؟ میں نے تو شیعہ کو کہا ہے کہ رسول اللہ کا جو ہے پنجہ وہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اب رہا یہ علم جو لگایا ہوا ہے جھنڈا، اگر پولیٹیکل کوئی جماعت ہے اس کا جھنڈا ضرور لگائیں، باقی جو نبی علیہ السلام کا کالا جھنڈا یہ وہ میدان جنگ کا جھنڈا ہے، وہ عام حالت میں گھروں کے باہر جھنڈے نہیں ہیں۔ ہاں جی پولیٹیکل جماعتوں کے پاکستان کے ملکوں کے آپ جھنڈے ضرور لگائیں، باقی اس قسم کی جو فرقہ وارانہ جھنڈے یہ لگانے کی ضرورت نہیں، نہ کو پنجے لگانے کی ضرورت ہے۔ ابھی دیوبندیوں نے بھی اپنا وہ ایک 5-6 رنگ والا جھنڈا بنایا ہوا ہے، اور شیعہ نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور باپا جانی نے بھی دیکھیں وہ ایک نالائن شریف والا وہ سبز کلر کا لادا، اب اس کے 2 حصے کر دیے، آدھا سبز ہے اور آدھا وہ فیروزی سا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بلو کلر کا کوئی انہوں نے کپ اٹھایا ہوا تھا تو کہتے غوثیہ کلر، پہلے وہ گرین کلر کا نام رکھا ہوا ہے مدنی کلر، تو یہ غوثیہ کلر رکھ دیا، کیا اندازہ کرو، غوث پاک کو پتہ بھی نہیں ان کے مزار کے اوپر کس رنگ کا گنبد ہے تو غوثیہ کلر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کعبے کا بھی وہ کلر لے نا، اللہ کا تو ذکر کہیں نہیں آتا، غلاف کعبہ وہ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور یہ اتنے مکار ہیں یہ لوگ، کالی پگڑی نہیں باندھتے، دیکھا کبھی ان کو؟ شروع میں انہوں نے دکھلاوے کے لیے باندھی، بعد میں ان کے قریبی مرید نے مجھے خود بتایا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا
کہتا ہے یہ میٹنگ کرتے ہوئے نا اپنے ان ساتھیوں کہہ رہا تھا میں کالی نوستے کی تھی پائیو نا, اور آپ تو بالکل سفید پہ آ گئے. وہ ڈائریکٹ نہیں اناؤنسمنٹ کی, پہلے 7 رنگ لانچ کیے, وہ سارے بیچے, پورے ملک پہ کمائیاں کھائی, کرتے کرتے اب سفید کے اوپر آ گئے. کالی پگڑی نہیں یہ لوگ پہنیں گے کیونکہ وہ شیعہ کی علامت اور جہنمیوں کا لباس بتایا ہے. میں تو ثابت کیا نبی اسلام نے کالی پگڑی پہنی, کالا کرتا پہنا, کالی کملی کی تو نعتیں ان کی, چادر بھی. تو یہ سارا تماشا بنا ہے. ڈیوٹی کے دوران یونیفارم اور ویپن کیری کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں ود شوز, بالکل پڑھ سکتے ہیں, یہ مجبوراً ہے. وہ تو قرآن میں بھی ہے اگر خطرے والا معاملہ ہو تو تم اسلحہ بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو پریفریبل یہ ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پہنا ہے وہ آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے. یہ تلوار وغیرہ ظاہر ہے اس میں تردد ہے پھر نماز پڑھنے میں, لیکن قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو آپ اسلحے سمیت بھی نماز جوتیوں سمیت پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ جوتیاں ناپاک نہ ہو. جوتیاں ناپاک نہ ہو, اور ناپاک نہ ہونے کا مطلب کہ آپ کے علم میں نہیں کہ کوئی ایسی ناپاکی لگی ہوئی ہے, اسے پاک ہی تصور کیا جائے گا کیونکہ جوتی زمین سے رگڑ کھاتی رہتی ہے, اس کا تیمم ہوتا رہتا ہے. علی بھائی آپ کی فوٹو گھر میں لگا سکتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ. جو تصویر اسلام میں حرام ہے نا وہ یہی والی تصویر ہے. جو آپ کسی کے ساتھ مذہبی عقیدت رکھتے ہیں دین کی بنیاد کے اوپر اور آپ اس کی تصویر لگائیں گے, بھلے آپ کے نہیں میری نیت نہیں ہے اس کی عبادت کرنے کی, میں اسے رسپیکٹ کی نہیں, بس اپنی ایک محبت کے لیے لگا رہا ہوں, لیکن الٹیمیٹلی چونکہ ایک مذہبی پرسنالٹی کے ساتھ آپ اپنی آخرت کو وابستہ کسی نہ کسی درجے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے ہمیں دین کا تعارف کروایا. تو یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام نے تصویر نہیں بنائی. کیا تھا, ایک تصویر بنوا نہیں سکتے تھے, اس زمانے میں بھی اتنے زبردست پینٹر تھے, کسی پتھر پہ بنوا کے ہمارے لیے سٹور کر دی جاتی. اس کے الٹ ملتا ہے کہ خانہ کعبے کی دیواروں پہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں تھیں, حضور نے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مٹائی ہیں. صحابہ کرام نے باقی تصویریں مٹا دی, جب حضرت ابراہیم کی تصویر کی باری آئی تو ظاہر ہے عقیدت تو برل ہوتی ہے نا, تو وہ تھوڑے ڈر گئے بھی حضرت ابراہیم حضور کے جد امجد ہیں, خلیل اللہ ہیں. حضور نے کہا لے آؤ ادھر, آپ نے خود مٹائی. یہ بات ہے. اور ایسا موقع آیا کہ حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے وہاں پہ بت توڑوائے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں یہ نبی اسلام ہونا تو چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کسی کے کندھوں پہ سوار ہوتے, لیکن نبی علیہ السلام نے یہ پروٹوکول دیا توحید کو کہ اپنے کندھے پیش کیے کہ توحید کے لیے نبی نے بھی قربانی دینی ہے. اسی لیے مسلم میں آتا ہے مولا علی نے ابو حیاج اسدی سے کہا تھا نا کہ تجھے میں وہی ڈیوٹی نہ سونپوں جو رسول اللہ نے مجھے سونپی تھی کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں اور کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں. یہ کام میرے ذمہ حضور نے کیا تھا. اپنے دور خلافت میں حضرت علی نے یہی کام کرایا کہ کہیں کوئی تصویر تھی, وہ رومنز اور پرشینز ظاہر ہے وہ وہاں پہ کوئی ایسی یادگاریں تھی تو انہوں نے ختم کروائی. تو اس طرح کی تصویریں, ہاں اپنے کسی استاد کی, اپنے کسی ریلیٹیو کی تصویر آپ اپنے البم میں لگانا چاہتے ہیں جس کو آپ نے یادگار کے طور پہ کاپی میں بند کر کے اپنی الماری میں رکھا ہوا ہے, وہ آپ ضرور لگائیں. وہ آپ کے موبائلوں میں بھی ہے. میری تصویر تو ویسے ہی ضرورت کوئی نہیں ہے, یوٹیوب پہ اتنی ساری ویڈیوز موجود ہے. تصویر کے بندہ نکل آ جاتا ہے, بڑی اسکرین لاؤ, لگتا ہے بندہ باہر آ جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی البم میں کوئی تصویر اپنے کسی استاد کی لگانا چاہتا ہے وہ ضرور لگائے, لیکن اسے پھر کاپی کے طور پہ اندر رکھے, جس طرح آپ نے نوٹ کے اوپر تصویر ہے وہ رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر لٹکائیں گے نا وہ معاملہ پھر خطرناک ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کوئی پوچھ سکتا ہے تسی بھی اتنے لٹکائی ہے تصویر, بھائی یہ تعظیم کے لیے لٹکی ہوئی, اگر یہ لٹکی ہوتی نا ساتھ شاید اور بلال کی تو نہ لگی ہوتی. یہ تھم نیل کے طور پہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اس کے نیچے یوٹیوب کے آن لائن جو سیشن ہمارے ہوتے ہیں 5 دن ہفتے میں, منڈے سے لے کے فرائیڈے تک, اس کا جوائن کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو وہ میری تصویر کے بعد لوگ ویسے اٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ جاتے ہوئے سلوٹ مار کے جانا ہے تجھے, یہ ہوتا تو خالی میری ہوتی نا. دیکھیں ان دونوں کی میں نے ساتھ اسی لگائی ہے, ورنہ مجھے بتائیں کوئی آرمی چیف کی جیسے آرمی چیف چینج ہوتا ہے نا پورے ملک میں کروڑوں کا بجٹ صرف اس پہ لگتا ہے کہ سارے دفاتر میں نئے آرمی چیف کی تصویر لگتی ہے. یہ آپ کو پتا ہے, یہ انٹرنل سٹرکچر ہے, یہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. ہمارے دفتروں میں تو محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے نا, ان کے دفاتر میں بانی پاکستان کی تصویر تو ہوتی ہے, ساتھ جو کرنٹ آرمی چیف ہوتا ہے اس کی تصویر لگانا بائنڈنگ ہوتی ہے.
تو جیسے ہی آرمی چیف چینج ہوتا ہے نا، تو یہ کروڑوں کا خرچہ سیدھا سیدھا گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بھی پڑتا ہے کہ وہ ساری تصویریں چینج ہوتی ہیں. تو اگر یہ والی صورتحال ہوتی تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کا یہ معاملہ، لیکن اس میں کبھی نہیں ہوگا کہ وہ آرمی چیف اپنے ساتھ اپنے بنانے والے آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی فوٹو لگا دے یا پرانے کسی کی. نہ کیا لی دی لگ دیجیے تو دیکھ لو ساڈا حوصلہ ہے میرے نال انہاں دی فوٹوਆਂ لگی ہوئی ہیں جی. یہی میسج دیا ہوا ہے کہ یہ کوئی بت پرستی نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک تھم نیل کے طور پہ آپ کو جاتے ہوئے نظر پڑے گا کہ فوٹو کیوں لگی ہے، تھلے پڑھ لو گے. ادروائز خالی لکھا ہوتا تو آپ نے سمجھنا تھا کہ پتہ نہیں کوئی یہاں بیٹھنے کے آداب لکھے ہوئے، بندہ متوجہ نہیں ہوتا. حکمت ہوتی ہے. کیا کالے کپڑے پہننے جائز ہیں؟ مجھے گھر والے کالے کپڑے نہیں پہننے دیتے. تو کالے کپڑے پہننا تو سنت ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ضرور پہنے. ان کو گھر والوں کو پوچھیں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں پہننے دے رہے. تو وہ اگر کہنا یہ جہنمیوں کا لباس ہے تو انہیں کہیں یار آپ نے تو بچپن سے ہمیں نعت بتائی تھی کالی کملی والے منظور دعا کرنا. وہ جو حدیث قصہ ہے جو مولا حسن حسین، مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو حضور نے چادر کے نیچے، وہ تو کالی چادر تھی، مسلم شریف میں آتا ہے. کالا جبہ صحیح مسلم شریف میں آیا نبی الاسلام کا. تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حدیث سنت کے بارے میں جو غامدی صاحب فرق کرتے ہیں، بہت مضبوط دلائل دیتے ہیں. ان نکات کو دلائل سے آپ کیوں نہیں رد کرتے؟ کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے جی، بالکل کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے. ایک اصول کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے نا وہ. ایک طرف سنت اور عملی تواتر کی بات کرتے ہیں، جب رفع الیدین کی باری آتی ہے تو کھوتی مر جاتی ہے. رفع الیدین وہ سنت ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں بھی رپورٹ ہوئی، بخاری مسلم میں، اور خود غامدی صاحب نے بھی نماز کا طریقہ جو اپنی کتاب میں لکھا ہے نا میزان میں، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. لیکن ادھر حنفیوں کی بھی سائڈ لے جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ تواتر بھی چل رہا ہے نا. تو تواتر جو ہے ہندوؤں کی اولادوں کا مانا جائے گا یا مکہ مدینے میں صحابہ کی اولادوں کا تواتر مانا جائے گا؟ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں نا. مکہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ پورے 1400 سال میں کبھی نان مسلم کی حکومت نہیں آئی. باقی ساری امپائر مسلمانوں کی ختم ہوئی ہیں، بنی، ختم ہوئی، اور نئی امپائرز بنی. منگولوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد گریٹ برٹن نے تو بہت بڑے لیول کے اوپر امپائر کھڑی کی. لیکن مکہ مدینہ کبھی بھی نان مسلم کے قبضے میں نہیں گیا نبی الاسلام کی وفات سے لے کے ابھی تک. اور نسل در نسل صحابہ کی اولادیں ہیں. وہاں پہ رفع الیدین ہو رہا ہے تو پھر عملی تواتر ان کا کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ بات ہی ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز. بس اتنی بات کرنا کافی ہے. فلسفیانہ باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ڈاکٹرن کلیئر کرنی ہوتی ہے. یار 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. 60,000 کتابوں کے جواب مسلمانوں نے دے لیے ہیں؟ کون دے سکتا ہے؟ موٹی موٹی چند باتوں کا جواب دیا جائے گا، اگلے کی بدنیتی آپ کو پتہ چل جائے گی وہ کیا کر رہا ہے. اب آپ کہیں وہ 60,000 کتابوں کے ہم جواب لکھیں، اور بھائی مجھے تو 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے، میں 60,000 کتابوں کے جواب نہیں لکھ سکتا. ہم کیا کریں گے؟ جو موٹے موٹے اعتراضات ساروں نے گھسیٹے میں نا، بار بار لکیر پیٹی ہوئی ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. دیٹس آل. اگلے کا بد نیت ہونا ثابت کر دیں گے. اس طرح یہ نہیں ہوتا ایک بندہ 50 ویڈیوز بنا دیتا ہے اور آپ نے ہر بات کا جواب دینا ہوتا ہے. نہیں نہیں، ڈاکٹرن کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے اصول کھڑا کیا ہے، اس اصول میں تو وہ خود بھی نہیں پورا اتر رہا. اور کیا شروع سے اہل سنت کا یہی موقف رہا ہے، یا امت اسی تواتر کو لے کے چل رہی ہے جس کو یہ تواتر بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے بارہا یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت میں کسی کا نہ رہا ہو. ہاں، لوگ کہتے ہیں جینی صاحب نیا فرقہ بنا لیا ہے. نئے فرقے تھوڑے بزرگوں نے بنائے نے، انڈیا کے شہروں کے نام ہوتے بریلوی اور دیوبندی. میرا کوئی ایک عقیدہ بتاؤ جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو. اگر میں رفع الیدین پہ زور دے رہا ہوں نا، تو اہل سنت کے 4 میں سے 3 امام فقہ کے بڑے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، وہ رفع الیدین کے قائل ہیں. اور حدیث کے تو سارے امام قائل ہیں. تو میرا کوئی تفرد نہیں ہے. اور تمہارے 11ویں والے پیر نے بھی یہی طریقہ لکھا ہوا ہے. اگر میں بنو امیہ کو کنڈیم کرتا ہوں نا، تو محدثین نے ان کے بارے میں حدیثیں لکھی ہیں. اور مسلمانوں کا ایک فرقہ تو اس درجے میں ہے کہ وہ تو بنو امیہ کی تکفیر بھی کر دیتا ہے. مجھ سے زیادہ سخت سٹانس موجود ہے، مجھ سے کم نہیں ہے ان کا سٹانس. اس میں میرا تفرد نہیں. اگر میں نماز جمع کرنے کا قائل ہوں تو مسلم شریف میں حدیثیں موجود ہیں، اہل حدیث قائل ہیں. کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن غامدی صاحب کے کئی نظریات ایسے ہیں جو امت میں کبھی بھی کسی کے نہیں رہے. مثلا یہ داڑھی کے مسئلے میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہے،
پردے کے معاملے میں چہرے سے شروع ہوئے تھے اور اب بالکل اتار کے پرے مار دیا پردہ بھی. حیات مسیح اور نزول مسیح کے کیس میں یہ نظریات نہیں تھے امت کے. سیدھی سی بات ہے. رجم کی سزا سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اس طرح کا کوئی ہم نظریہ نہیں ایکسپٹ کرتے. ہمارے استاد بالکل ٹھیک کہتے تھے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہ کسی شخص کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پوری امت سے ہٹ کے کوئی ایک نظریہ ایسا رکھے اور اس کے بعد کلیم کرے کہ یہ حقیقت 1400 سال بعد مجھ پہ کھلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت اسی طریقے سے آپ پہ کھلی ہے جس طرح کہ غلام احمد قادیانی دجال پہ ختم نبوت کا جو ہے نا وہ ایک ڈھونگ پہ مبنی مفہوم اور اس نے جو شرح بیان کی وہ کھلی ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. دیکھیں سب سے پنگا لیا ہوا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی نہ کسی درجے میں موجود نہ رہا ہو. کوئی بتائے کہ یہ انجینئر صاحب آپ نے آ کے انوینٹ کیا ہے. اور اللہ کے بندوں میں نے تو پگڑی اور یہ زلفیں بھی رکھ لی ہیں تاکہ تم وہ دھوکہ نہ دے سکو جو تم شکلوں سے دیا کرتے تھے. غامدی صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک, ان سب لوگوں کو تو انہوں نے شکلوں سے ہی فارغ کر دیا. انہیں ٹائی لائی اور پینٹ پائی ہے. منو فارغ کرن گے میں انہوں نے کریں وڑ گیا جائے ایسے ہو لیے بھی. پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کے 6 فٹ پہ بھی سنت ہے کہ نہیں. یہی اکثر اعتراض یہی ہے. جب بھی کبھی کریں گے نا, جس بھی کوئی بیچارہ کو ماڈرن کوئی اسکالر آئے گا نا اس پہ یہ اعتراض ہوگا انہیں ٹائی لائی ہے, انہیں پینٹ پائی ہے. اس کے اوپر تو اسلام خود نافذ نہیں ہے. میں پہلے بڑے رہے انہوں نے لباس جڑا پورا کیتا ہے, میں کہ لو وردی میں پا لے جائے ٹھیک ہے. ورنہ یقین کریں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں پگڑی پہن کے ہمیشہ درس دوں, میں ننگے سر بھی دوں, لیکن یہ کمزور پوائنٹ میں نے ان کے ہاتھ نہیں لگنے دینا. نہ 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 بالکل, کیونکہ یہاں سے بھی شیطان نہیں داخل ہونے دوں. اب مجھے پتا ہے یہ میں نے کیسے زلفیں رکھی ہوئی ہیں. میں تو چھوٹے چھوٹے بال رکھنے کا عادی ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے اب یہ 2 سال کی محنت سے اب جا کے میں کہیں عادی ہوں کہ یہ میں رکھ رہا ہوں. ادروائز جس نے پوری زندگی لمبے بال نہ رکھے ہوں اس کے لیے بڑا مشکل ہے. گرمیوں میں تو لگ پتا جاتا ہے. اب میں اس کے ساتھ یوز ٹو ہو گیا ہوں. ہیئر کیٹ یوز کر لیا, پونی بنا لی, وہ بھی نماز کے وقت کھولنی پڑتی ہے کیونکہ پونی میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ میں نے اس لیے رکھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ انہیں زلفانی سن رکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی, بڑی حکمت سے معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں میں ان سے لڑتا رہوں, جبکہ قرآن میں لا اکراہ فی الدین. میرے بھائی یہ جو چیزیں نا نبی اسلام کی جو بعثت خاصہ ہے نا وہ مشرکین عرب کی طرف ہوئی, اور پھر دین کو اپنی زندگی میں غالب کرنے کے لیے جہاں تک نبی اسلام نے خطوط لکھے, یہ جو نبی اسلام کا یہ والا حصہ ہے نا یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اس کو اس سے ریلیٹ کرنا کہ آج ہم نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور ان کو پاکستان بنانا ہے کہ بجلی کا بل بھی نہ غریب آدمی دے سکے, نہیں. یہ تب ہمیں حق پہنچے گا جب ہم اپنے ملک کو اس لیول پہ یا اپنی ٹیریٹری کو اس لیول پہ لیں گے کہ انصاف قائم کریں گے اور دنیا خوشحال ہوگی, تو ہمیں پھر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آج دیکھیں کیا یورپ امریکہ کو کوئی فضائل اپنے بیان کرنے پڑتے ہیں کہ یہاں سے جتنے لوگ جاتے ہیں وہاں کے سسٹم کی تعریف کرتے ہیں سوائے چاند ایک خرابیوں کے, کیونکہ ان نظر آ رہی ہیں. آج اگر طالبان نے وہاں پہ امن قائم کیا ہے تو لوگوں کو وہاں امن نظر آیا نا, ورنہ افغان کا جو کلچر ہے توبہ توبہ, بیویوں کو انہوں نے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا ہوا ہے. خامن مر جائے کسی کا تو وہ باقی بھائی تو خام خواہ بیویوں کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے ان کی مرضی کے بغیر, زبردستی کہ جی ہماری عزت ہے باہر, یہ شادی بھی نہیں کر سکتی. افغانستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن طالبان آئے, گوروں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے, ان کی عدالتیں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح ایک عورت کا خامن فوت ہوا ہے, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, بی بی سی کی تھی, یسین ان کی وہ ڈاکومنٹری تھی, اور وہ کہہ رہی تھی میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی اپنے دیور کے ساتھ, اور وہ کہہ رہا تھا نہیں تمہارے کلچر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, ہماری عزت ہے یہ تو ہم باہر جانے نہیں دیں گے. قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہے, ان کا بھائی اسلام نے اس عورت کو آزادی دی ہے, چاہے تمہارے ساتھ شادی کرے یا کسی کے ساتھ, کلچر کو رکھو سائڈ پہ, یہ اسلام کی برکت ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو پھر کلچر کے اوپر وہ غالب ہو جاتا ہے. اور اگر کلچر پہ آپ کے اسلام غالب نہیں ہوا اس کا مطلب ہے اسلام کوئی نہیں ابھی آپ کے اندر آیا.
ٹھیک ہے, اتنی یہ بدفعلی کا معاملہ افغانستان میں چل رہا تھا, ابھی بھی بہت بڑے لیول پہ ہے. بلکہ ملا عمر کی تحریک آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ شروع ہی اس پہ ہوئی تھی کہ ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری والا معاملہ کیا تھا کسی جگہ پہ, تو انہوں نے اپنے مدرسے سے کچھ لوگ لے کے تو ان کے اوپر حملہ کیا. وہ کوئی اور مدرسہ تھا اور یہاں سے ایک چھوٹی سی جماعت شروع ہوئی اور طالبان کی تحریک. بیسیکلی یہ جو لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں اس کے خلاف یہ تحریک سٹارٹ ہوئی تھی. اس کے باوجود وہاں پہ اتنا کام ہے, لیکن ابھی آپ دیکھیں انہوں نے جو سزائیں وہاں شروع کی ہیں, سر عام پھانسیاں دے رہے ہیں بدکاری کرنے والوں کو. کچھ عرصے بعد ڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ یہ مسئلہ. یہ برکات ہوتی ہیں پھر. تو انہوں نے اپنے کلچر کے اوپر اسلام کو غلبہ دیا ہے. کلچر ان کا یہی ہے. ادھر بھی اللہ معافی دے, یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ چینل ہے, میں آپ سب کو مشورہ دوں گا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں. اس پہ جو سوشل ایشوز آتے ہیں, رفتار نام ہے اس کا چینل کا, بہت اچھا چینل ہے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے نا اسی جرم کے اوپر, یہ ٹرک ڈرائیور جو بچے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے کنڈکٹر کے طور پہ ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں, اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر جو آپ کو پتہ نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں, اگر ہمارے اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم اس طرح کا استحصال لوگوں کا نہیں چھوڑ رہے, تو پھر ہم نے اسلام سے کیا لیا؟ صرف نماز پڑھنا, نماز روزہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور منشیات کا کاروبار بھی نہیں چھوڑ رہے. ایرون چرچ کی بوریوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے. حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا, وہ جاری ہو گیا. یہ بالکل جعلی روایت ہے. روایتیں تو موجود ہیں, ظاہر لکھی ہیں لوگوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ گاڑ گاڑ کے لکھی ہیں. کیا کوئی شخص یہ سولو کیا لکھا ہے ٹریولنگ, میں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہے, اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس طرح یار ٹریولنگ کے اوپر نا اس سوال کا بھی میں نے جواب دیا ہے. حالت امن میں تو کر سکتے ہیں آپ, لیکن اگر حالت امن نہیں ہے پھر آپ ٹریولنگ نہیں کریں گے. وہ جو ہمارے بھائی ہیں نا بینگ اے ٹریولر, ان کا چینل ہے, انجینئر ہیں وہ, لیکن اب وہ ویلاگز ہی بناتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ٹریولنگ کے اوپر. وہ پوری دنیا میں کئی ملکوں میں گھوم چکے ہیں, تو انہوں نے پوری دنیا سے وہ سوال جمع کیے تھے, تو میرے ساتھ پوڈ کاسٹ انہوں نے ریکارڈ کی تھی. وہ دیکھنے والی پوڈ کاسٹ ہے, وہ اپنی نوعیت کی ایک یونیک ہے پوڈ کاسٹ. بیوی کو ہر کام کے لیے شوہر کی اجازت دینا ضروری ہے, جبکہ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں, خود بیرون ملک رہتا ہے اور پاکستان موجود بیوی کی ہر شے پہ نظر رکھتا ہے, یہ ظلم نہیں؟ بھائی آپ لکھیں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں. یعنی وہ کون سی اجازت ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دوسری شادی تو نہیں کر سکتی یہاں, وہ اس کے عقد میں ہے, پھر کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ تو اس طرح اسپیسیفک کوئی چیز ہو, مثلا اگر ایک باہر کے ملک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیمرہ لگا کے گھر بیٹھا ہوا ہے کہ میری اجازت کے بغیر بیوی جو ہے وہ بازار میں سودا لینے بھی نہیں جائے گی, اس طرح نہیں ہے. وہ جس سفر کی اجازت نہیں ہے وہ سفر 3 دن اور 3 راتوں کا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ خامن جو ہے وہ کہیں کہ جی جو تو سودا سلب لینے بھی جائے گی وہ بھی مجھے پہلے امریکہ میں فون کرے گی ویڈیو کال پہ مجھ سے چلو زیادہ لائے بھی لی تو اتنے بہ کے کر لینا. تو اتنے فنیٹک بھی نہ بنے. باقی قرآن و سنت کے دائرے میں جو رائٹس ہیں وہ آپ نے دینے ہیں. اگر وہ خود ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہ جی میری اجازت کے بغیر تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں مل سکتی اور پھر اجازت بھی کوئی نہیں دیتے, یہ کتنا ظلم ہے. چلو جی اجازت مانگ لیتے ہیں, نہیں دے رہے, یہ ظلم والی بات ہے, اس طرح نہیں آپ روک سکتے. کیا آریز نام رکھنا ٹھیک ہے؟ اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے جی. اچھا نہیں پتا تھے, اتنا مشکل نہ کیوں یار رکھ دو, اللہ سے بندے ہو. صحابہ اور اہل بیت کے نام موجود ہیں, وہ رکھے. کدھروں کوئی گل سن لی تو ٹر پو نہ کرو. اکثر نماز پڑھتے ہوئے جان بوجھ کر رکوع اور سجدہ لمبا کر دیتا ہوں, رفع دین کرتا ہوں تاکہ وہ سوال کریں کہ یہ کیا کر, اور چھڈو وہ سوال کریں, اپنی نماز روزہ کرو, چھوڑو پڑے. بالکل جی دکھلاوے والی نماز ہی ہے یہ, چھوڑو. یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں آ گیا نا کہ مجھے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے, وہ بازین نو ویکھ کے لوگ پڑھتے سر. ہاں حضرت ابوبکر نو ویکھ کے نہیں پڑھتے سن, وہ بازین نو ویکھ کے پڑھتے, نہ اس تو بعد کوئی ویکھ کے کلمہ پڑھتا ہے. سب جعلی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. اللہ کے بندوں ڈر جاؤ.
مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، حالانکہ کر رہا اللہ کے لیے لیکن شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کی نیت شامل ہوگی بیچ میں۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک مسجد ہے، وہ بھی بریلوی مکتب فکر کی ہے۔ جب سے ہم نے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو اس مسجد میں ہمارے ساتھ رویہ نامناسب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قتل نہیں کریں گے آپ کو، مارے پیٹیں گے نہیں، زیادہ زیادہ کوئی باتیں سنائیں گے تو سنیں۔ آپ نے تو ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام نے تو اسلام کی خاطر جانیں دی ہیں، تسی گالی گلوچ بھی نہیں برداشت کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ویسے اسی جناب عاشق صحابہ تے عاشق اہل بیت ہاں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو صحابہ پہ آزمائش آئی ہے ہمیں تو اس کا ایک قطرہ بھی اس کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس طرف باپ کھڑا ہے بدر میں، اس طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور ابو حذیفہ کا جب والد قتل ہوا ہے اور مسلمان نعرہ مار رہے ہیں، آپ اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور وہ باپ بیٹے کا ریلیشن وہ نہ سمجھیے گا جو ہمارا باپ بیٹے کا ہے، جس طرح یہاں ماں اون کرتی ہے نا اپنی بچے بچیوں کو، اس طرح کا بانڈ وہاں عرب کے کلچر قبائلی سسٹم میں آج بھی باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، بہت غیر معمولی بانڈ، وہ سب کچھ باپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی تھی، باپ ہی اس کی ماں بھی ہوتا تھا، اتنا کلوز ریلیشن شپ ہوتا تھا قبائلی سسٹم میں۔ اس سسٹم کے اندر آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھی نعرہ مار رہے ہیں اس کے باپ کے قتل ہونے پہ، اس پہ کیا تکلیف ہوگی؟ وہ انہوں نے فلمایا ہے عمر سیریز میں، ابو حذیفہ کی حالت دکھائی ہے انہوں نے، اور اس کو ڈبل غم ہے، ایک تو اس کے مرنے کا اور اس کے بعد ہمیشہ کی ناکامیوں کا بھی غم۔ جو ہند کو آ کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ وہ ہند تو آخری وقت تک ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی، ابو سفیان نے کہا کہ واللہ مجھے لگتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں غلبہ دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہند نے رونا شروع کر دیا اور اس نے بڑا زبردست جملہ بولا، اس نے کہا کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس غم کے اوپر روں کہ میرے ماں باپ جہنم میں چلے گئے ہیں، یا اس غم میں روں کہ میں ان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لے سکی۔ یعنی کتنی چیزیں مکس ہو گئی، پہلے تو غصہ بھرا ہوا تھا کہ حضور سے بدلہ لینا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ سب فراڈ نکلا ہے، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس بات کے اوپر روں، اس بات پہ کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا، یا اس بات پہ کہ میرا باپ جہنم میں چلا گیا رسول اللہ کا انکار کر کے۔ بڑی آزمائش والی چیز ہے جی بھائی، تو اس تکلیف سے تو گزرنا پڑے گا۔ باقی ان کے ساتھ کوئی مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے سن لیا کرو، ہاں تھوڑی مولوی دی خدمت بھی کریا کرو، تھوڑا جمعے تو بعد اینج کر کے 100 کا ہی نوٹ رکھتا پاویں، ہاں کبھی کوئی گوشت دے دیا، کبھی کوئی سوٹ گفٹ ملا وہ دے دیا، پلس کنفرنٹریشن نہیں کرنی۔ اس کا آسان طریقہ یہ کہ ان کو تکلیف پتہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کے سامنے رفع الیدین کرتے ہیں، چپ کر کے 1:30 بجے زور دی نماز ہے نا، تو 1:25 پہ گھر سے نکلے، جوتیاں اتار رہے ہو اور اقامت ہو رہی ہو، وضو آپ نے گھر سے کیا ہے، جا کے چپ کر کے صف میں کھڑے ہو، سلام پھرتے ہی چپ کر کے گھر واپس آ جاؤ، سنتا گھر آگے پڑھو۔ جب آپ وہاں کھڑے ہو کے سنتے پڑھتے ہیں نا، پھر انہوں نے ایسی کھچی پہندی ہے، توبہ 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 توبہ۔ بابا شادی شہید دربار بھمبر آزاد کشمیر میں لوگ بکرے کا چڑھاوا دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے جی، یہ تو کسی نبی کا بھی مزار ہو اس کے اوپر بھی آپ چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے، بالکل یہ منع ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں اللہ کے نام پہ 100 اونٹ دوں گا، تو یا رسول اللہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا کسی بت کی پوجا تو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، اب نہیں، پہلے بھی اگر وہاں کوئی شرکی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی نا تو تم نے وہاں اللہ کے نام کا بھی جانور نہیں دینا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی دادا دربار پہ ہم جا کے اللہ کے نام کا ہی دے رہے ہیں نا، بھائی وہاں پہ شرکی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ اللہ کے نام کا بھی نہیں دے سکتے۔ اور حدیث میں تو اس سے اگلا ورژن تھا، یعنی اگلا ورژن یہ ہے کہ اگر دادا دربار ختم ہو جائے اور مکمل یہاں پہ بلڈوزر چل جائے
خود بریلوی چلا دیں اور ختم کر دیں کہ یہ مزار رسول اللہ کی مخالفت میں ہے, سمپل ایک قبر کی جگہ ان کی چھوڑ دی جائے, اور 10 سال بعد کوئی کہے کہ میں داتا دربار کے پاس, جو کہ اب ہے ہی نہیں ہے, وہاں اس قبرستان میں جو ایک قبر ہے اس کے پاس کہیں اللہ کے نام کی نیاز دینا چاہتا ہوں, ہم اسے یہ حدیث سنائیں گے کہ چونکہ 10 سال پہلے وہاں جاہلیت کی ساری رسومات ہوتی تھی, اللہ کے نام کا وہاں پہ نہیں دو گے, کسی بازار میں کھڑے ہو کے دے لو, کسی کرکٹ گراؤنڈ میں دے لو, لیکن جہاں شرکی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے نہیں دینا. یہ اکثر نا بریلویوں کے علماء کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ہے جی دیکھو نعت لگی ہوں اے بند کر دیں ٹی وی, گانا سن لیندے نے. میرے بھائی اگر کسی گانے میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے, وہ گانا اس نعت سننے سے بہتر ہے جس میں آپ شرک پھیلا رہے ہیں. اس کو جذبات سے نہیں آپ نے دیکھنا, علمی گراؤنڈ میں فیصلہ کریں کہ ایک نعت میں آپ رسول اللہ کو خدا کے درجے پہ فائز کیے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, آپ اللہ رسول کی آپس میں جنگ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی نعتیں اگر ٹی وی پہ لگیں گی تو ہم انہیں بند ہی کریں گے نا. تو اس طرح کے جذباتی جملے, جی ان کے گھروں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں, نعتیں بند کر دیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ گانے بھی سنیں, لیکن میں ریشو پروپورشن کی بات کر رہا ہوں کہ شرکیہ نعت سے گانا جس میں شرک نہ ہو وہ بہتر ہے. ویسے تو دونوں ہی نہ آپ سنیں, ہاں اچھا کوئی اگر شاعری ہے وہ آپ سنیں. یہ آج کل تو ڈاکٹر اقبال کا کلام جو ہے شکوہ جواب شکوہ, بہترین کلام ہے, وہ آپ ضرور سنیں. غامدی صاحب غار ہرا کے واقعے کو محض ایک من گھڑت افسانہ قرار دے. غامدی صاحب سے تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ حدیث کو مانتے ہیں نہیں. یہ واقعہ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا, اور یہ جو اینالوجی بناتے ہیں نا جس طریقے سے, اور اس کو ریلیٹ کر کے پوری ڈاکٹرن کھڑا کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. اگر کوئی کہتا ہے میں بخاری مسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا, تو ہم ان حدیثوں میں آئی ہوئی چیزیں نہیں ڈسکس کریں گے, ان سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں نہیں. بیماری وہ ہے, بیماری یہ نہیں ہے. وہ تو کئی چیزوں کا انکار کر دیں گے اور اپنے حق میں نا جھوٹی تاریخی روایتیں بھی لے آتے ہیں. ابھی یہ بنو امیہ کا انہوں نے دفاع کیا ہے نا, جو جھوٹ کوڑ کباڑ بنو امیہ کا تاریخ میں لکھا تھا نا وہ بیان کیا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیثیں جب وہ حسن الیاس پوچھ رہے ہیں نا, اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو ایک کسائی, موسمی کسائی جو ہے نا وہ بکرے کے ساتھ کرتا ہے. بندہ کہتا ہے یار کیا بندہ اس بندے کے علم کے اوپر کیا بات کرے. صرف ایک بچڑے کی محبت جس طرح پلا دی گئی تھی بنی اسرائیل کو, ان کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تو پھر میں نے ان کی ان چیزوں کے جواب دیے تھے. تو بالکل یہ واقعہ برحق ہے, یہ اسی طریقے سے. اس کے اوپر جو ٹیکنیکل اعتراضات وہ کرتے ہیں, اس طرح کے اعتراضات قرآن کے بھی کئی واقعات کے اوپر ہو جائیں گے. پھر آپ ان کے اوپر کیا بات کریں گے؟ بھائی بشری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ کتنے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں لڑیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے رحماء بینہم, تو یہ قرآن کے خلاف ہے. بھائی یہ عمومی بات ہے کہ صحابہ کرام آپس میں نرم دل ہیں, باقی انسانی بشری کمزوری کے ناطے ہو سکتا ہے. نہیں جی قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے رحماء بینہم؟ اچھا رحماء بینہم لکھا ہوا ہے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی, سر کے بالوں سے ان کو گرایا, اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پٹ ماری. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ کہو گے قرآن میں فراڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی دوسرے کی داڑھی کھینچے اور اسے نیچے گرا لے؟ بشری تقاضا ہے. مجھے بتائیں ایک نبی کا دوسرے کی داڑھی کو کھینچ کے, اس میں الفاظ ہیں اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور سر کے بال تو چھوڑ, مجھے نہ کھینچ. ٹھیک ہے, وہ چونکہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی بنو اسرائیل نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے. سب سے پہلے تو گستاخی ان کی نظر میں انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پہ ڈال دی. یہ تو زمین پہ ڈالنے کو بھی گستاخی سمجھیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کھینچی اپنے بڑے بھائی ہارون کی جو پیغمبر بھی تھے, تو گستاخی ہو گئی ہے. بھائی بشری تقاضا تھا, وہ غصے میں کر دی. اس طرح یہ ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں. اب یہی واقعہ میں آپ کو یہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, بخاری مسلم میں آتا کہ جی حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچی اور سر کے بالوں سے انہیں زمین پہ گرا لیا. انہوں نے کہا دیکھو
ایک نبی کا کردار ایسا ہو سکتا ہے افراد ہے بخاری مسلم دی حدیث. یہ کرنا تھا انہوں نے. یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو قرآن میں آیا جس میں ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی، یہ بخاری میں ہوتا نا، انہوں نے کہنا تھا دیکھو جناب کڈا گستاخانہ واقعہ ہے کہ گردن بچے دی مروڑ دی تھی، وہ تو ہلے وڈا بھی نہیں سی ہویا. قرآن میں آیا ہوا ہے، اس کی تعویل کرتے ہیں نہیں، مسئلہ تقدیر سمجھایا. اس نے بچے نے مرنا ہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے تربیت کی، اس بچے کی عمر اتنی لکھی تھی، اس سے یہ سمجھایا گیا کہ وقتی طور پہ کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے. اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو نئی اولاد دے گا. یہ اتنی تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ واقعہ قرآن میں آیا ہوا ہے. اگر یہ بخاری مسلم میں ہوتا ہے، انہوں نے کہنا دیکھو کتنی بڑا الزام ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے اور وہ ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ ایک بچے کی گردن مروڑ رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں انہوں نے مذاق اڑانا تھا کہ نہیں؟ اسی میں کہتا ہوں یہ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. یہ ڈرامہ بازی چھوڑ دیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے. تم لوگوں نے قرآن کا بھی مذاق اڑانا تھا. کسی ایک جگہ کھڑے ہو جی حدیث میں آ گیا جی وہ بخاری میں کہ جی بندروں نے ایک بندر کو سنسار کر دیا. جی ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بندروں کو سنسار کرتے ہو. یہ بندر کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ بندر وہیں پائے جاتے ہیں جہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اس کی قبر بنا کے اسے دفنا دیا. جدھر وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جس جنگل میں، اسی جنگل میں یہ بندر بھی پائے جاتے ہیں. لوزامو صرف اس لیے کہ وہ واقعہ قرآن میں آ گیا. وہاں کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے سکھانا تھا. قابیل اور حابیل کا واقعہ ہوا تو وہ دو کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے اس کی لاش کو دفنایا. اس سے بیٹے کو تربیت ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنانا ہے. تعویل کرتے ہیں نا. تو حدیثوں میں بھی کوئی چیز صحیح سند سے ثابت ہو، فوراً یہ بھونکنا یہ قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، یہ غلط ہے. قرآن کے خلاف تب ہوگی جب قرآن میں لکھا ہو کہ یہ وحی جو ہے وہ غار حرا میں نہیں نازل ہوئی. اگر کسی آیت جائے لکھے آ جائے اور لے آؤ تو میں بخاری حدیث کا انکار کر دیں گا. کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ واقعہ غلط ہے. بخاری مسلم میں وجہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیوں پیش آیا. قرآن میں وجہ نہیں لکھی ہوئی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں. جواب بالکل درست تھا. نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو یہ بات ناپسند آئی. اللہ نے کہا کہ تجھے کہنا چاہیے تھا سب سے بڑا عالم اللہ ہے. دیکھا میں ممبر پہ چڑھتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے اپنی نفی کرنی ہے، پھر آپ نے اس مسند پہ بیٹھنا ہے. اور نبی سے اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ اس سے کوئی پوچھے سب سے بڑا عالم کون ہے اور وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر اپنا ڈائریکٹ ذکر کرتے. حالانکہ حضرت موسیٰ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بڑا عالم ہے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے. اللہ نے کہا تو نے میرا نام نہیں نہ لیا، اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا کہ اسے میں نے وہ علم دیا ہے جو تجھے بھی نہیں دیا ہوا. پھر تجھے پتا چلے کہ بڑا عالم کون ہے. پھر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور واقعہ قرآن میں آیا. ریزن جو تھی پیچھے وہ بخاری مسلم میں آئی. تو اس طرح ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اس طرح بیچ میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے جبکہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا درست ہے؟ اس پہ میری ویڈیو باقی صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، آپ لوگ لکھتے ہیں. میں تو صحابہ کو بھی علیہ السلام کہتا ہوں، علیہ السلام تو میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں. روزانہ نماز میں آپ کو علیہ السلام کہتا ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ظاہر ہے میں یہ نانگے پیروں کو تو عباد اللہ الصالحین نہیں مانتا، اپنے اسٹوڈنٹ کو ہی سمجھتا ہوں. ہاں سلام ہو ہم پر اور تمام اہل ایمان پر، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. قبرستان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار. علیہ السلام تو ہم سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو دعا ہے. قبر رسول پہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر کے قبر پہ رضی اللہ عنہ ابو بکر نہیں کہتے، السلام علیکہ یا ابا بکر. 4 کتابوں میں الموطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، سن کبرى البیہقی، فضل الصلاۃ علی النبی. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. تو علیہ السلام آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. اہل البیت کے ناموں کے ساتھ ہمارے محدثین نے علیہ السلام اسپیشلی لگایا ہے. حضور کا بیٹا ابراہیم جو بچپن میں فوت ہوا، ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہم السلام، ان کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے. حضرت علی اور فاطمہ کے ساتھ بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں لکھا ہے علیہم السلام، ان دونوں پر سلامتی ہو.
حسین علیہ السلام کے ساتھ امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام. تو لکھ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں, علماء دیوبند کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. المہند میں لکھا ہوا ہے نا, ثابت ہے. انہوں نے قرآن سے تو نہیں ثابت کرنا ہوتا اپنے بزرگ. المہند تو ثابت ہے, تسی 14ویں صدی مولویاں نو بھی اشرف تھانوی نو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہو, لیکن احمد بریلوی ان کی پوری جماعت علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. تو یہ تفنن کے طور پہ بھی بات درست ہے. حقیقتاً رضی اللہ عنہ بھی آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, رحمہ اللہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, دعائیہ کلمات کے طور پہ. اللہ ان سے راضی ہوا راضی وہ صرف صحابہ اور اہل بیت ہے. راضی ہو, اچھا مزے کی بات ہے دونوں کے لیے عربی ایک ہی ہے رضی اللہ عنہ. دعائیہ کلمات میں عام بندے کے لیے آپ کرتے ہیں, ڈیفینیٹ کس کے لیے ہے؟ جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے, صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, السلام علیکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ علیہ السلام اور السلام علیکم. مرے ہوئے بندے پہ نہیں اسلام بھیجتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. قبرستان جا کے نہیں بھیجتے مردوں پہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین. یہ کلچرل چیز بن گئی. پھر الٹا مصیبت یہ بن گئی کہ جب سنی شیعہ ٹسل شروع ہوئی, شیعہ نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام شروع کیا, تو سنی تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیعہ نے جو کام کرنا ہے ہم نے بالکل اس کے الٹ جانا ہے. شیعہ, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ شیعہ نے اگر اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا ہوتا نا, آج یہ سنی جو ہے نا حضرت ابوبکر کے ساتھ علیہ السلام لگائے ہوتے, کیونکہ دلیل تو قرآن و سنت ہے ہی نہیں. اور اس سے سنی شیعہ سے مراد ان کی جو عوام اور مولویوں کی بات کر رہا ہوں, محدثین نہیں. امام بخاری کو میری لیکچر دے کے تو علیہ السلام نہیں لکھ رہے تھے. مسلم شریف کی جو پہلی حدیث ہے نا کتاب الایمان میں, پہلی 92 تو مقدمے کی ہے, 93 نمبر حدیث جبریل ہے جو پہلی حدیث ہے. اس کے ٹاپ پہ پتہ کیا لکھا ہے امام مسلم کے شاگرد نے؟ قال مسلم بن حجاج کوشیری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں میرے استاد مسلم بن حجاج کوشیری نے رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی. امام مسلم کا شاگرد جس نے مسلم لکھی ہے ابو اسحاق, وہ امام مسلم کو مسلم شریف میں رضی اللہ عنہ لکھ رہا ہے. یہ میرے پاس یہ اس وقت نسخہ پڑا ہوا ہے, 93 نمبر حدیث کے اوپر دیکھ لیں, میں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا. اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھیں, رضی اللہ عنہ پر دھوکہ, اس میں میں نے علیہ السلام رحمہ اللہ سب کو کلیئر کیا. میں یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا ہوں, وہاں ہمیں صرف 20 گھنٹے کام الاؤ ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ سے چھپ کر کیش پر جاب کرنی پڑتی ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اور نہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو کیسی جاب؟ بھائی میں تو کبھی بھی اس مسنت میں بیٹھے ہوئے کسی غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کروں گا. باقی وہاں کا رول اور ریگولیشن کیا ہے اس کے مطابق آپ اپنے معاملات کو لے کے چلیں, میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں. اگر وہاں قانوناً یہ جرم ہے تو میں قطعاً اس کو صحیح نہیں کہوں گا. ورنہ تو مطلب ہم ایتھکس کی بات کریں, اخلاقیات کی بات کریں گوروں کے سامنے, اور ہم اس طرح کی باتوں کے اوپر کوئی قانون سے ہٹ کے بات کریں تو یہ ہمارے مسلط کا تو تقاضا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع الیدین لازمی ہے, کس حدیث میں ہے؟ جی بخاری میں ہے. یہ پتہ نہیں انفیوں کا رفع الیدین سے کیا لینا دینا. انہوں نے ہمیں مشہور کر دیا کہ جی یہ جو تیسری رکعت سے اٹھ کے رفع الیدین کرتے ہیں یہ ثابت نہیں. بخاری میں 2 رکعتوں سے اٹھ کے. اور وہ جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ہے, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, جس میں انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بتایا ہے, اور سب نے اینڈ پہ گواہی دی کہ رسول اللہ اسی طرح وفات تک نماز پڑھتے تھے. وفات تک کے الفاظ میں نے ایڈ کیے ہیں. اب دیکھیں یار دشمنی کتنی بری چیز ہے. وہ قرآن میں آتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. اندازہ دیکھو, مسلمان حضرت موسیٰ کو مان رہے ہیں, اللہ کو مان رہے ہیں, یروشلم کو مان رہے ہیں, بیت المقدس کو مان رہے ہیں, لیکن دشمنی کیا ہے؟ یہودی کہتے تھے ان سے تو بت پرست بہتر ہے, جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. کون؟ جو موحدین ہیں وہ صرف مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بت پرست بہتر ہے. یہی کام میرے ساتھ اہل حدیث نے کیا. ان کو میرے بعد بریلوی اچھے لگنے شروع ہو گئے, دیوبندی اچھے, ایون شیعہ, ایون وہ گلے پھاڑنے والا کہہ رہے ہیں غامدی صاحب سے ہمارا لا کی تھا لیکن بات متانت سے کرتے ہیں. واہ واہ واہ, تھوڑی منجی نہیں نا ٹھوکی غامدی نے, تاں متانت سے کرتے ہیں. تو یہ میں نے نا ایک جگہ حدیث بیان کی ہے, ایک وابی مولوی لمبی داڑھی والا, اس نے میرے خلاف کلپ بنا دیا کہ انجینئر صاحب نے حدیث میں تعریف کر دی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کون سی تعریف کر دی؟
تو اس نے ایک وابی جو خود رفع الیدین کا قائل ہے میرے خلاف یہ کلپ بنا رہا ہے کہ اس نے جو 10 صحابہ والی حدیث ہے نا رفع الیدین والی، اس میں یہ جو جملہ بولا ہے نا کہ نبی علیہ السلام وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے، تو یہ وفات تک کے الفاظ حدیث میں موجود ہی کوئی نہیں ہے، انجینئر صاحب نے حدیث میں تعریف کر دی ہے، حالانکہ اس کی فیور میں تھی۔ وابی تو خود رفع الیدین کرتے ہیں۔ میں نے بالمفہوم بیان کیا تھا اس لیے کہ وہ واقعہ حضور کی وفات کے 30 سال بعد ہوا ہے۔ 30 سال بعد اگر ایک صحابی 10 صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ نماز بہتر جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی، تو وہ وہی نماز سکھائے گا نا جو حضور وفات تک پڑھ رہے تھے۔ یہ تو نہیں بتائے گا کہ جو حضور شروع میں پڑھتے تھے بعد میں چھوڑ دی تھی۔ ہمارے نزدیک تو نماز کا طریقہ ایک ہی رہا ہے۔ تو اس میں امپلائڈ تھا کہ 30 سال بعد جب ایک صحابی دوسرے صحابہ کو کہ میں نماز تمہارے سامنے پڑھوں گا، تصدیق کرنا، اینڈ پہ سب نے کہا کہ واقعی نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اس میں جملہ بولا وفات تک، اس لیے کہ وہ فریش طریقے انہوں نے پکڑا حدیث کی تعریف کرتی، یہ دشمنی۔ تو وہ جو ابو عبید سعدی کی حدیث ہے اس میں 2 رکعتوں کے بعد اٹھ کے رفع الیدین کا ذکر ہے، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ پاکستان میں بطور اسلامی فلاحی ریاست آج تک مسجد کو آن نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی عالم نے آج تک یہ آواز اٹھائی کہ مسجد کی تعمیر، اس کی منظوری وغیرہ، اس کا عملہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی رہنما اتنا منہ زور ہیں۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ خوابوں کی دنیا میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو ضرور رہیں، پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں۔ جو اسٹیٹ بھوکے کو روٹی نہ کھلا سکے، جس اسٹیٹ کے اندر 4 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہ جا سکتے ہوں کہ ان کے ماں باپ ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو گورنمنٹ کا کام ہے انہیں اسکول میں داخلہ دے، ان کے تعلیم کا خرچہ اٹھائے۔ اس اسٹیٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسجدیں ان کے حوالے کر دیں؟ ان مسجدوں میں نا آپ کو جانور بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں علماء سے لاکھ اختلاف، لیکن اس وقت جو دین کی بہاریں پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا ایک کمزور دھاگے سے بندھی ہوئی، تو یہ اسی مذہبی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جو عوام الناس نے اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے۔ آج آپ مسجد کی کمیٹیاں توڑ دینا، مسجد میں آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا، بجلی کا بل کوئی نہیں دے سکتا، وہاں کوئی بندہ تنخواہ کے بغیر نماز پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ پورے کا پورا نظام اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی حکومت نے مسجدیں قبضے میں نہیں لی ہوئی ہے۔ یہ غریب حکومت جو ٹیکسز کا بوجھ ڈال رہی ہے غریب عوام کے اوپر، یہ مسجدوں کا نظام چلائے گی، مسجدیں ہی فارغ ہو جانی ہیں، جس طرح باقی ہر ادارے کا بیڑا غرق کرتا ہے انہوں نے۔ تو یہ خوابوں کی دنیا ہے بھائی، یہ جہاں اکانومی مضبوط ہے نا، ملیشیا ہو، سعودی عرب ہو، جہاں پیسہ ہو، پھر یہ سارے آپ کو عیاشیاں اچھی لگتی ہیں، کاش ایسا ہی ہو، لیکن فی الوقت تو ہم اس کے بالکل حق میں نہیں کہ گورنمنٹ کے حوالے کو مسجد کی جائے، بیڑا غرق کر دینا انہوں نے۔ اللہ کے بندو، سرکولر ڈیٹ آپ کا 2.5 سے 3 ہزار ارب ہو چکا ہے۔ سرکولر ڈیٹ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کا بل نہیں دیا ہوا، وابڈا سے بجلی لے رہے ایک ادارہ، لیکن اس کے بعد پیسے نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ اس کو پیسے نہیں دیتی تو وہ بل کہاں سے ادا کرے؟ اس طرح کر کے سرکولر ڈیٹ آپ کا 2.5 سے 3 ہزار ارب ہو گیا۔ تو یہ پھر مسجدوں کا کیا بنے گا؟ سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ عوام کچھ چیریٹی پہ اپنے معاملات چلا رہی ہے، ورنہ پاکستان میں یقین کریں غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے اگر یہاں آج چیریٹی رک جائے۔ یہاں پہ دنیا چیریٹی کرتی ہے، باہر سے ریمیٹنس آ رہے ہیں، لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو پیسے بھیجتے ہیں، اپنے کام کرنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے میرے گھر میں 4 عورتیں کام کر رہی ہیں، مجھے پتا ہے کہ میری والدہ، میری بیوی ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتی ہے۔ ان کی تنخواہیں دیکھیں تو وہ تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پوری کر سکتے، لیکن ان کی ساری نیڈز، ایون کبھی فریج لے کے دینا پڑتے نیا، ہمارے پاس گھر میں پرانا ہے اس کو نیا لے کے دینا ہے کہ نہیں ضرورت ہے۔ یہ چیریٹی کے اوپر سارا ملک چل رہا ہے، گورنمنٹ چلا سکتی ہے یہ نہیں، گورنمنٹ نہیں، یہ کام کر ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے پاس اکانومی ہم اپنے پاؤں کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے۔ اور ابھی یہ جو اس گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر ظلم کیا ہے، ان ظالموں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، بے شرموں نے ہماری جیب کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم، چاہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کوئی ملازمت کر رہا ہے، کسی میڈیا سیل میں،
100 اگر اس کی تنخواہ ہے نا, 75 ٹیکس کٹیں گے, 25 اس کی جیب میں تنخواہ آئے گی. جو ہڈن ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں. اب مجھے بتائیں, میں 100 کما کے اگر 25 گھر لے کے جاؤں گا, 75 ان کے للے تللوں کے میں دوں گا تاکہ یہ 10 گاڑیاں لے کے گھومے. جاؤ جہنم میں جاؤ, ہماری جان چھوڑو یار. ظلم کا تم نے بازار گرم کیا ہوا ہے. 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. ابھی مجھے کل وائف بتا رہی تھی, ہمارے گھر جو ایک کام کرنے والی, اس کے گھر 2 یا 3 پنکھے لگے ہوئے ہیں, کوئی اے سی نہیں ہے, ایک فریج ہے چھوٹا سا, 16,000 اس کا بجلی کا بل آ گیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جن کی مہینے کی جو آمدن ہے مشکل سے 25-30 ہزار ہے. کروڑوں لوگ ہیں ایسے. یہ 16,000 اگر بل دیں گے تو انہوں نے کھانا کیا ہے؟ لیکن نہیں, اپنی کسی کوئی ضرورت کے اوپر کاٹ نہیں مار رہا. اور یہ سارے مجرم ہیں, صرف حکومت والے نہیں, اپوزیشن والے بھی. آپ کو پتا ہے اپوزیشن لیڈر کو سیم وہی فیسلٹیز ملتی ہیں جو پرائم منسٹر کی ہوتی ہیں, صرف عہدے کا فرق ہوتا ہے. سیکیورٹی, پریویلیجز, سب کچھ. اپوزیشن لیڈر پوری پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کے بعد سب سے تگڑی پوسٹ اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے. تو کیا یہ اپوزیشن لیڈر جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, انہوں نے اپنے پریویلیجز چھوڑے؟ کہیں گے نہیں, مارا تو حق ہے. پچھلی بھی جو حکومت انٹرم بنی تھی شہباز شریف صاحب کی, جاتے جاتے آخری دن اپنی تنخواہیں پتہ نہیں کتنی ڈبل کر کے چلے گئے. وہ جو سینٹ کا چیئرمین تھا, اس نے جو کچھ کیا اپنے وہ لائف ٹائم کے لیے جہاز کے ٹکٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ. بے شرمو, یقین کریں یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا. یہ عوام کو کہہ رہے ہوتے ہیں کر لو جو کچھ ہوتا جائے, اور پھر کہتے ہیں نہیں ملک کا کیا بنے گا. رونا رونا ان کا دیکھیں. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں یہ ووٹ مانگنے کے لیے آئے نا, ان کو لتر مارے جائیں کہ کس چیز کے ووٹ مانگ رہے ہو, تاکہ تمہیں اگلی دفعہ پھر حکومت دیں, اور پھر تم جو یہ 75 جو لے رہے ہو, باقی کے جو 25 بچے یہ بھی ہم سے لے لو گے. بے شرمی انہوں نے مچائی ہوئی ہے. خمس کے بارے میں کچھ بتائیں, آج کل لوگوں کا اس طرف رجحان کیوں نہیں؟ رجحان ہے جی, شیعہ کے ہاں تو خمس چل رہا ہے. ساری باریں شیعہ کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے خمس کی برکت سے, ان کے علماء لیتے ہیں خمس. باقی یہ کہ قرآن و سنت میں خمس جو ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ آل البیت کے لیے تھا. اب چونکہ وہی والا سلسلہ جو جس طرح پہلے مسجدوں کا نظام حکومت چلاتی تھی, لیکن اب غربت آ گئی ہوئی ہے, تو اب مسلمان تو مفتو ہیں, مال غنیمت میں تو کچھ نہیں. تو ظاہر ہے اس طرح کا نظام ہونا چاہیے. شیعہ نے تو اپنے لیول پہ کیا ہوا ہے, اگر اسلامی حکومت ہو تو انہیں بھی اپنے لیول پہ شیعہ کو کاپی کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہیے کہ سید کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگے گی, بیت المال میں سے آپ ان کو نہیں دے سکتے, ان کے لیے الگ سے فنڈ قائم ہونا چاہیے, خمس لیا جانا چاہیے. ویسے پرائیویٹ خمس بہت سارے لوگ ہیں جو جمع کرتے ہیں, لاکھوں روپے جمع کرتے ہیں. شیعہ میں بھی, اہل سنت میں بھی جو سید پیر ہیں نا, انہوں نے خمس لے رہے ہوتے ہیں اپنے ان سے. شاید تسی تو نہیں لے رہے. قریشی صاحب تیار ہو جاؤ خمس واسطے. آپ کے جو اسٹوڈنٹ آپ کی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگاتے ہیں, کیا یہ لگا سکتے ہیں؟ یار وہ میوزک تو ماؤتھ ساؤنڈز ہی ہوتی ہیں زیادہ تر. کوئی اس قسم کا ڈسکو میوزک تو مجھے کسی ویڈیو کے پیچھے نہیں نظر آیا جتنے لوگ لگا رہے ہیں. تو ایک ماڈرن طریقہ ہے. ہمارے آفیشیل چینل پہ صرف ایک ویڈیو ہے جس میں تھا, تقریباً 2,500 کے قریب ویڈیوز ہے, ایک ویڈیو میں تھا, اور وہ بھی وہ ماؤتھ ساؤنڈ تھی. ہم بھی نہیں لگاتے ہیں, لیکن چونکہ ایک ماڈرن طریقہ ہے, یہ وہ والا میوزک نہیں ہے جس کے اوپر شرعی حکم لگے. یہ منہ کی آوازیں جیسے گنگنانے والی چیز ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی نشید پیچھے لگائی ہوئی ہوتی ہے, وہ جائز ہے. پاکستان میں جو لمبی قبریں ہیں, کیا ان میں مردے بھی اتنے لمبے ہیں؟ میرے خیال ہے پٹ کے دیکھنا چاہیے. ہاں ظاہر ہے ان کا تو دعویٰ ہے کہ ان کے جسم سلامت ہے, تو بسم اللہ کرو یار, گوریاں نو بلاؤ. 70 گزی قبر, اللہ سے ڈر جاؤ یار. یہ ساری جعلی قبریں بنی ہوئی ہیں. اتنے بندے نہیں, بندہ ہے نا یہی ہوئے گا بچ, اور اہم ممکن ہے کہ بندہ ہو ہی کوئی نہ بچ. ہاں یہ پچھلے دنوں نہیں آپ نے دیکھا جو ایک سکھ فیملی پاکستان میں آئی ہے, وہ جاتے ہوئے ایک قبر بنا گئے تھے, اس کے اندر اپنا خزانہ دفنا گئے تھے. وہ آئے ہیں تو وہ حیران ہوئے کہ مزار بنا ہوا ہے اسی قبر کے اوپر. کئی سال بعد آئے, یہ ڈاکومنٹری رکھی ہوئی ہے, اور وہ جو متولی خاتون تھی اس مزار کی,
اس کا رونا دھونا بھی اس نے دکھایا اینکر نے. وہ پہنچا وہاں پہ, اس نے کہا حضرت یہ, اس نے کہا ہاں جی یہ سکھ آئے سن راتی تے مزار تے بیٹھے سن, سانو پتہ ہی لگا, دیکھو پٹ کے تے لے گئے نے, قبر بھی کھلی ہوئی ہے, اس میں سے خزانہ نکال کے لے گئے. کئی سالوں سے وہاں جھنڈے سارا کوئی پورا مزار بنا ہوا ہے. اچھا سکھاں نو بھی یہ سمجھ سی کہ اگر مال دی حفاظت کرنی ہے نا تو ایک مزار بنا کے ٹور جاؤ. ویسے ایران والوں نے ایک فلم بھی اس طرح کی بنائی ہوئی تھی, وہ تو ایک انہوں نے سمجھانے کے لیے, یہ اوریجنل واقعہ بھی ہے, ڈاکومنٹری کی شکل میں رکھا ہوا. تو اس طرح کے معاملات موجود ہیں. تو یہ جو لمبی قبریں میں ان کو تو اعتماد ہے نا, تو کرے نکالیں, دکھائیں, ہمیں پتہ چل جائے گا. علی بھائی جمعے کی نماز سے پہلے 2 سنتیں یا 4؟ 2 سنتیں کم از کم ہے, 4 عمومی سنت ہے. 2 سنتیں تو پڑھنی ہے. جب خطیب ممبر پہ آ جائے تو پھر آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے, بخاری مسلم میں ہے. اگر خطیب ممبر پہ نہیں آیا تو 4 پڑھیں, 8 پڑھیں, 20 پڑھیں, 100 پڑھیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جو سب سے پہلے صبح آ جاتا ہے مسجد میں, اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ہے. اس کے بعد جو آئے گائے, اس کے بعد بکری, اس کے بعد مرغی, اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور اس میں الفاظ یہ بھی ہے کہ پھر جتنا اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو. تو اس میں کوئی حرج نہیں, آپ جتنی مرضی نوافل پڑھیں. لیکن اگر خطیب ممبر پہ آ گیا پھر 2 سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھ سکتے. اور بعد میں صحیح مسلم میں 4 رکھتے پڑھنی ہے, 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کٹھی بھی. لو جی آخری سوال آ گیا الحمدللہ. میری پھولوں کی دکان ہے, دربار کے بعد لوگ مجھ سے پھول لے کر دربار میں ڈالتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے, میں آپ کو بتاؤں. اچھا یہ مشکل سوال ہے. صرف اس کا مسئلہ ہے دربار کو چھوڑ دیں. شب برات کے موقع پہ, عید کے موقع پہ عام قبرستان کے باہر بھی بڑی بڑی ریڑیاں پھولوں کی لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور لوگ وہاں سے خرید کے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں. قبر پہ پھول ڈالنا میری ویڈیو 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے ایک چیز اس میں کلیئر کی ہے, عہد نامہ رکھنا, عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا, وہ ساری چیزیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں مختصر بتا دوں, قبر کے اوپر کوئی ٹہنی لگانا یہ تو سنت ہے, اس پہ کوئی گھاس پھوس لگانا چاہتے ہیں ضرور, لیکن خالی پھول پھینکنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے. یہ ایک بس آنری طور پہ سلسلہ چل نکلا ہے. اب رہا جو پھولوں کا کاروبار کر رہا ہے وہ کیا کرے. تو اس میں تو خود اس قسم کا کاروبار نہ کروں کہ جو اسپیسیفکلی صرف مزارات پہ پھول چڑھانے والا ہو. لیکن اگر صرف کوئی پھولوں کا کاروبار کرتا ہے جس میں ساری چیزیں مکس ہیں, جس طرح یہ کسی مہمان کو آپ گفٹ دینے کے لیے گلدستہ بنوا لیتے ہیں, اسی طریقے سے کوئی شریف مرد اپنی بیوی کو کوئی ایک چند پھول گفٹ کر دیتا ہے کبھی کبھار, تو بہت اچھی بات ہے. رہا مزارات پہ چڑھانا, قبروں پہ چڑھانا, یہ ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی شرعی فتویٰ تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم یہ لگائیں کسی کے اوپر کہ وہ کمائی اس کی حرام ہے. اس طرح اگر ہم لگانا شروع کریں گے تو اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اس کا پھر اینڈ یہ بھی ہوگا کہ ایک بندہ اگر داتا دربار پہ دیگے بیچ رہا ہے تو بھائی وہ حلال چیز بیچ رہا ہے. اب جو خرید رہا ہے وہ بھی اگر اللہ کی نام پہ دینے کی نیت سے کر رہا ہے, ٹھیک ہی ہے. صرف ہمیں اس ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے کہ دربار پہ نہ دے, باہر روڈ پہ کھڑا ہو کے دے لے. لیکن رزق کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا, اس کی کمائی کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا. نہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ دیگوں کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ محرم میں شیعہ کو دیگے نہ دیں اور ربیع الاول میں بریلویوں کو نہ دیں. یہ آپ کا رائٹ ہے. ایون کوئی ہندو بھی اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور آپ سے آ کے لے کے کوئی چاولوں کی دیگ لے کے چلے جاتے ہیں یا پھول لے کے چلے جاتے ہیں, تو آپ کا کاروبار ہے. وہ اس کا مس یوز کریں, اس کا وبال ان کے اوپر ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھیں کہ آپ تو چھری بیچ رہے ہیں, اگر چھری سے کوئی بندہ مارتا ہے یہ اس کا اپنا وبال ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی بولا ہے کہ میں بندہ مارنے کے لیے چھری لینے آیا ہوں, پھر تو آپ اس کو نہ دیں. لیکن یہاں پہ یہ قتل والا تو معاملہ نہیں ہے, اس سے ہلکے درجے کا ہے. اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. تو اس کے اوپر ہم کوئی رزق کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے. خصوصاً جو پھولوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان کا تو رزق ویسے اس کے ساتھ جڑا ہوا مکس ہوتا ہے. سارے کا سارا کو مزاروں پہ نہیں چڑھ رہا ہوتا,
تو وہ اب جو خود یوز کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے وہ کہاں پہ جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ تو اپنی محنت کا پھل لے رہے ہیں کہ پھول خرید کے آگے بیچ رہے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ بیچ سکتے ہیں. یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کس جگہ اس پہ لگاتا ہے. ہمارے پاس کئی اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کا بڑے لیول کا کاروبار ہے دیگوں کا, وہ کہتے ہیں جی محرم میں دیگیں لینے آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ انہوں نے نظر حسین کرنی ہے, حالانکہ یہ نام ہی انہوں نے غلط رکھ دیا ہوا ہے, وہ بھی اللہ کے نام کی ہی کرتے ہیں. اصال ثواب والا معاملہ ہے, اصال ثواب میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں. میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں, چاہے اہل البیت میں سے کوئی ہو, صحابہ میں سے کوئی ہو, یا کوئی صحیح اللہ کا ولی ہو, اس کی آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے, اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ہاں اپنے آپ کو نہیں, اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے صدقہ آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے, بشرطے کہ اسے کوئی ایکٹیویٹی بنا کے نہ کیا جائے. جب چاہے آپ کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی کریں, صدقہ اور خیرات کریں, اچھی بات ہے. تو اگر کوئی غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. آپ حلال چیز بیچ رہے ہیں, آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں. اس طرح تو اب ٹی وی ہیں جو, اب ٹی وی کے اوپر کوئی بیہودہ فلمیں دیکھتا ہے تو اس کا قصور ہے نا. اب ٹی وی جو بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے, یا موبائل فون رکھا ہوا ہے, اب مجھے بتائیں موبائل فون کا تو زیادہ تر استعمال نیگیٹو ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کے کنیکشن کا زیادہ تر استعمال نیگیٹو ہو رہا ہے, یوٹیوب کا زیادہ تر نیگیٹو ہو رہا ہے. اگر پازیٹیو دیکھیں تو شاید 1% ہے, 99% نیگیٹو ہے. لیکن ہم یوٹیوب کے کنیکشن کو, انٹرنیٹ کے کنیکشن کو تو حرام نہیں کہہ سکتے, اور نہ کسی انٹرنیٹ بیچنے والے کی کمائی کو حرام کہہ سکتے ہیں. یہ اس کا وبال ہے کہ وہ اس کو استعمال کس طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. فوراً فتویٰ لگا دینا یہ بڑا آسان ہے, لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس لیول کے اوپر ہے. ویسے تو بڑی آسانی سے مولوی فتویٰ لگا دیں گے اور حرام کہیں گے, لیکن آج تک میرے علم میں نہیں کہ کسی مولوی کو جا کے آپ نے چندہ دیا ہو, اس نے آپ سے پوچھا ہو کہ تو کام کیا کرتا ہے, تیری کمائی حلال ہے یا نہیں. وہاں کے کہنے جی اس نے نظام نہیں رکھنا چاہیے تھا. بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو بتا بھی دینا آپ کیا ہیں, پھر بھی وہ لے لیں گے چندہ. ہاں, یا آپ اسلام آباد میں اکثر جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا, آپ کو نا ہر دوسری مسجد میں اسٹوری ملے گی, اور بالکل ٹھیک ہے. کئی مسجدوں میں تو میں خود سن چکا ہوں. کیا کرتے ہیں, باہر مٹیریل پھینکوا دیتے ہیں, کوئی امیر آدمی وہاں سے گزرتا ہے, نماز پڑھی اس نے, کہنا جی کتنا خرچہ ہے جی لینٹر دا, اینا ہیلو جی. یا کوئی زیادہ میری طرف فہمی ہوگا تو وہ کہے گا یار میں اتنی سیمنٹ کی بوریاں یہاں پھینکوا دوں گا کل. اس طرح کر کے 99% سے زیادہ مسجدیں اسلام آباد میں, باقی ملک میں بھی اسی طرح بنی ہے کہ کسی ایک امیر آدمی نے آ کے کہا چلو جی میں بڑھوا دینا. وہ گاڑی میں آیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اسمگلر ہے, منشیات کا کاروبار کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, کیا کرتا ہے, کبھی کوئی نہیں اس سے پوچھتا. کہتے جی کو اللہ کا بندہ آیا سی, کتوں آیا, کیوں آیا, اپنا آرام لال کرن آ گیا, بلیک منی نو وائٹ کرن آ گیا, کوئی نہیں, کبھی کوئی تحقیق نہیں کرتا. کہتے جی اللہ نے بندہ بھیجا ہے, اور آپ کو حلال و حرام کی اتنی باریکیاں بتا رہے ہوں گے. اپنے کیس میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا ہو. نہیں جی, اللہ کے فضل سے اللہ نے ٹائم میں برکت دی. میں نے آلموسٹ 35 منٹ کے اندر آپ کے سارا یہ پرچیوں کا تھدا ختم کر دیا ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے یہاں آ چکی تھی. باقی چیزیں آپ ویڈیوز میں دیکھیں. کافی سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے, آج بھی کہا, پورا ہفتہ کہتے رہتے ہیں. اینڈ پہ ہم اجتماعی دعا اسی وجہ سے وسیلہ اور توسل کے طور پہ کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق کے، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان چیزوں کے شر سے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔